کیسی جیت کیسی مات۔ میری فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور میں ایئرپورٹ پر اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے بھاگ رہا تھا کیونکہ بار بار میرے نام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ آ رہا ہوں یار، میں ایسے چلایا جیسے رن وے پر دوڑتا ہوا جہاز اپنی رفتار دھیمی کر لے گا اور ایئر ہوسٹس دروازے میں لٹک کر کہے گی تھوڑا تیز بھاگو، ہاتھ دو ہاتھ، ہاں اب بس کود جاؤ۔ اور میں بس کود گیا، کاؤنٹر سے پیپرز چیک کرواتے، تیزی سے پیچھے پلٹتے، خوش بختی سے بدبختی کی طرف۔ اس کے بیگ پر امی، یہ آواز بیگ پر گرنے کے بعد نکلی تھی۔ اس سے پہلے میں اس لڑکی سے ٹکرایا تھا جس کے گھونسلہ بالوں میں سے اس کی شکل ڈھونڈ کر دیکھنی پڑتی تھی۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا، وہ مجھے لڑکھڑا کر سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہیل میں چھونک کر وہ وڑتا ہیل بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھونسلے میں سے متوقع انڈوں یا چوزوں کو تلاش کرنے لگی، اور میں وہ آنکھ جو چند سیکنڈ پہلے تک تو سب کچھ صاف دکھا رہی تھی لیکن اب اس نے ایئرپورٹ ورڈ کو بلڈ ورڈ میں بدل دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں منہ کے بل کسی ہتھیار پہ گرا تھا، یقیناً کوئی خونی آلہ ورنہ جنونی آلہ۔ اس کا ہینڈ بیگ اتنا بڑا کہ پورے 5 کلو آم، 1 کلو برفی، 4 پلیٹیں اور 10 چمچ اس میں آ سکتے تھے۔ یہ اندر کی بات تھی۔ باہر کی بات یہ تھی کہ اسے اتنے کیلوں زنجیروں شمشیروں سے سجایا گیا تھا کہ اگر وہ بیگ نہ ہوتا تو نیشنل جیوگرافی کی اگلی قدیم جنگی آلات سیزن کی پہلی ڈاکومنٹری کا موضوع ہوتا۔ وہ موضوع بنے گا یا نہیں، میں وہاں موجود ہر آنکھ کی بینائی کا موضوع بن گیا تھا۔ میری آنکھ، مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امی، جب میں آنکھ مسلتا ہوا، کراہتا وویلا مچاتا ہوا کھڑا ہوا تو ایک ساتھ یہ لوگوں نے بھی چیخیں مار دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری آنکھ سے خون نکل رہا تھا اور میں کسی خونی بلا کی طرح ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ نتیجے میں جیسے بھینسا سرخ کپڑا دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی وہاں موجود سب بچے مجھے دیکھ کر دیوانے مستانے ہو گئے کہ ان کی چیخوں سے ایئرپورٹ اپنی اونچی چھت تک کانوں سے بہرا ہو گیا اور میں کانا۔ وہ خون میری آنکھوں سے 3 دن تک نکلتا رہا۔ میری امریکہ جانے والی فلائٹ مجھے لیے بغیر اکیلے ہی چلے گئی کیونکہ میں ایئرپورٹ پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ میرے گھر والے جن کے ہاتھ بائے بائے کرتے ابھی تھمے ہی تھے کہ وہ ہائے ہائے کرتے دہائی دینے لگے۔ میری دادی نے البتہ ہائے ہائے نہیں کیا۔ بے ہوشی سے پہلے انہوں نے بس اتنا کہا، لڑکے کی آنکھ گئی، کانا ہو گیا، بس اب اسے کون لڑکی دے گا؟ کوئی لڑکی دے نہ دے، مجھے بندوق کی گولی ضرور دے کہ میں اس لڑکی کو مار سکوں۔ جس دن میری آنکھ کی پٹی کھلی اس دن ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے احد؟ یہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں سر۔ یہ دو نہیں، 1 ہاتھ ہے۔ دادی اور ضبط نہیں کر سکی۔ گئی بس اس کی آنکھ۔ 10 منٹ آنکھیں بند رکھو، پھر دیکھو اور پرسکون رہو۔ اور آپ خاموش رہیں خاتون۔ یہ آپ کے 4 ہاتھ ہیں ڈاکٹر۔ پرسکون رہ کر 10 منٹ بعد دیکھا تو 2 سروں 4 آنکھوں والا ڈاکٹر میرے سامنے اپنی 20 انگلیاں لہرا رہا تھا۔ کیا میرے کانے ہوتے ہی لوگوں نے 2 سر لگوا لیے؟ اتنی ترقی، اتنی جلدی، واللہ! 1 ماہ 10 دن بعد میں پرانا ہو کر یونیورسٹی جا سکا۔ ساری دنیا کے مزے کے کارنامے ہو کر بند ہو چکے تھے۔ سینئرز نے جتنا فریشرز کو الو بنانا تھا بنا لیا۔ اب میں الو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرسٹ ڈے، فریشرز ڈے، یہ دن میرے نصیب میں باسی ہو کر بھی نہیں آئے تھے۔ بائیں آنکھ اندھی ہونے سے بچ گئی تھی لیکن اس آنکھ کو رات کو کم دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں مجھے 2 سے 3 نظر آتے تھے، علاج کے بعد 3 سے 6 ہو گئے۔ قصور پاکستانی ڈاکٹروں کا نہیں تھا، قصور تو اس کیل کا تھا جو میری آنکھ کی عدسے میں لگی تھی اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس اکیلی آنکھ کے لیے مجھے دوسری آنکھ پر بھی چشمہ چڑھانا پڑا۔ نقصان ایک کا ہوا تھا، سزا دونوں کو ملی تھی۔ اینک یعنی چشمہ، پر چشمہ اب اسے کتنا بھی ڈیسنٹ، شریف، نیک، فیشنیبل بنا لیا جائے، یعنی آئی گلاسز، ریڈنگ گلاسز، اسٹڈی گلاسز کہہ لیا، مان لیا، منوا لیا، لیکن اس کی تکلیف استعمال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ گول شیشوں کی 2 عدد کھڑکیاں جن کی دھند بار بار صاف کرنی پڑتی ہے اور ناک سے اوپر اٹھا کر رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو فراغت سے اٹھانا پڑتا ہے۔ مجھے عادت نہیں تھی تو میں نے ناک کے کنارے پر کرسٹل ٹیپ کا چھوٹا سا گولا بنا کر چپکا لیا تھا، وہاں اینک کو ٹکا کر رکھتا تھا۔ اینک تو وہاں ٹکی رہتی تھی لیکن وہی ناک پھوں پھوں کرتی رہتی تھی۔
کرتی رہے. اب میں کس کس کے نخرے اٹھاؤں. ویسے ہی شکل اماؤس کا چاند تھی، اوپر سے یہ 2 ٹائر بھی چڑھ گئے. ایک دن دادی نے کہہ دیا. دادی کو عادت ہے سچ بولنے کی. وہ اتنا سچ بولتی ہیں کہ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اپنی اصلی عمر بھی بتا دی. خاندان کی دوسری دادیوں کے بقول میری دادی تھی تو 60 سے کہیں اوپر کی، لیکن بتاتی پھرتی تھی کہ ابھی تو 60 کا ہونے میں کئی سال ہیں، اور اصل میں دادی کے 70 کا ہونے میں صرف 1 سال بچا تھا. خیر، تو اگلے ہی دن میں نے دونوں کالے ٹائر بدلوا لیے کہ وہ ٹائر کم اور ٹائیگر ووڈ کے گولف بال زیادہ لگے. لیکن پھر بھی میں جب شیشہ دیکھتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ 2 عدد ٹائر میری آنکھ کچل رہے ہیں. اصولاً تو مجھے اس لڑکی کا سر کچل دینا چاہیے تھا جو اپنے ساتھ ایسا ہٹلرانہ بیگ لے کر گھوم رہی تھی. میں حیران ہوں کہ آج کل فیشن کے نام پر ہو کیا رہا ہے. اب کیل کانٹوں زنجیروں سے فیشن کیا جائے گا، اور یہ کون سے ڈیزائنرز ہیں جو ایسے بیگز بنا کر برانڈ کے نام پر وحشت پھیلا رہے ہیں. یا لڑکی خود لوہار بنی اپنے یہ شوق پورے کر رہی ہے. میں اس لڑکی سے یہ سب ضرور پوچھوں گا جب کبھی وہ مجھے نظر آئی. لیکن چونکہ عموماً قاتل ہمیشہ روپوش رہتا ہے تو میرا قاتل بھی روپوش تھا، اور مقتول کی روح ہمیشہ بے چین رہتی ہے اور ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے. تو میری روح کا بھی بس یہی کام تھا، اینک کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنا اور 2 سے 3 اور کبھی 3 سے 6 سر والوں کو دیکھنا. میرا شیر دل ایسے مناظر پر ٹڈی ہو جاتا تھا، تب بھی جب میں خود کو ہی آئینے میں دیکھ لیتا تھا. میں کاؤنٹر سے اپنی ٹکٹ چیک کروا کر پلٹی ہی تھی کہ وہ مجھ سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچی. لیکن وہ بچتے بچتے گر ہی گیا. اس لڑکے کا کیا ہوا؟ جب وہ لڑکا اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا تو بابا ریسٹ روم سے میری طرف آتے ہوئے بولے، اور کہانی کو اپنے مرضی کا رخ دینے کے لیے میں نے جھوٹ بولنے میں تعمیل کرنا نالائکی سمجھا. وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا. میں نے یہ بیگ گھما کر اس کے سر پر دے مارا. ایسے کیا واقعی؟ خوشی سے بابا کی آواز کانپنے لگی. اگر سیکورٹی والے نہ آ جاتے تو وہ اسٹریچر پر جانے کے قابل بھی نہ رہتا. میں نے اپنی قابلیت کا قابلانہ مظاہرہ کیا. کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ سویٹ ہارٹ کہہ رہا تھا. نمبر مانگ رہا تھا. الو کا پٹھا. مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ کیوں دیتی آواز جب آپ نے ایسی کسی وقت کے لیے مجھے گوریلا ٹریننگ دی ہے. پھر یہ بیگ بہت کام کا ہے. فخر کرو اپنے باپ پر شیزا. اگر میں نے آج تمہیں وہ سب نہ سکھایا ہوتا تو تم ایسے لفنگوں سے ڈر ڈر کر رہتی. ڈر ڈر کر منہ بنا بنا کر میں نے اپنا بچپن گزارا تھا. بابا کو یہ وہم لاحق تھا کہ دنیا کا ہر شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. ہر شخص لچا ہے، لفنگا ہے، بدمعاش ہے اور بدذات ہے. میں تو ایسے لفنگوں سے نبرد ازما ہونے کے لیے مجھے ٹریننگ دی جانی چاہیے جو برے وقت میں میرے کام آ سکے. برا وقت باہر سے تو مجھ پر کبھی نہیں آیا، اور گھر کے اندر کا برا وقت کبھی ٹلا نہیں. پہلے مجھے کراٹے سکھائے گئے، پھر باکسنگ. گو بابا کو میرے محمد علی کالے بننے پر پورا یقین تھا، اور وہ خواب میں مجھے لیلا علی کے مقابلہ کرتے دیکھ بھی چکے تھے. لیکن وہ شیزا ہی کیا جو محمد علی بن کر لیلا علی کے دانت توڑ دیتی. میں 2 مہینے میں ہی بابا کے بظاہر سیدھے سادے پنچ کھا کر ڈھیر ہوگی، اور 3 مہینے تک بیماری کا ڈرامہ کیا بنا وقفے اور بازی کے جاری رکھے رہے. تب کہیں جا کر لیلا علی ہمارے گھر سے رخصت ہوئی. اب بابا مجھے کچھ ٹرکس سکھانے لگے جن کی مدد سے میں ایمرجنسی میں اپنا دفاع کر سکتی ہوں. ان ٹرکس میں سب سے سادہ ٹرک یہ تھا کہ کیسے میں کرنٹ کی وائر کو پیچھے سے پکڑ کر کسی کے بھی کان میں گھسیڑ سکتی تھی. وہ یہ ٹرکس سکھاتے ہوئے 2 بار انہیں اور پورے 14 بار مجھے کرنٹ لگ چکا تھا. لیکن میں یہ سیکھوں گی نہیں تو دفاع کیسے کروں گی؟ چھوٹی بڑی چوٹیں تو کھیل کا حصہ ہوتی ہیں. گو اس حصے داری میں میرا کچھ زیادہ ہی حصہ نکل آتا تھا. لیکن بابا دھن کے بھی بہت پکے تھے. میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے سیکھنے سے ہی فرصت نہیں تھی. ویسے بابا نے ایری چوٹی کا زور لگا دیا تھا مجھے کوکنگ فو پانڈا بنانے میں، لیکن میں نے بھی ایک کک مار کر نہیں دی. آخر وہ سمجھ گئے کہ میں کھوتا تو بن سکتی ہوں لیکن گوریلا نہیں. تو کھوتے ہیں جب امریکن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تو بابا نے بھی امریکن ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. وہ کچھ عرصہ وہاں میرے ساتھ رہ کر ماحول دیکھنا چاہتے تھے. میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ماحول دیکھنے نہیں، میرے ساتھ وہاں 2 سال گزارنے جا رہے ہیں تاکہ میری نگرانی کر سکیں اور ضرورت پڑنے پر دفاع.
دفاع میں نے ایئرپورٹ پر کر لیا تھا۔ بیچارے کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا اور بابا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کوئی امریکی تمہیں ہاتھ لگائے تو ایسے ہی منہ توڑ دینا اس کا۔ میں ان کے منہ تو نہیں لگوں گی، لیکن میں ان کی ٹانگیں توڑنا پسند کروں گی۔ گو یہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ایسا مشکل بھی نہیں رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہوئے حادثے نے بابا کو کچھ یقین دلا دیا تھا کہ ضرور اس کھوتے میں تھوڑا بہت گوریلا جاگ اٹھا ہے۔ اس لیے 2 مہینے میرے ساتھ امریکہ رہ کر واپس پاکستان چلے گئے۔ مجھے بابا سے بہت محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، میں کرنٹ کھا کھا کر تنگ آ چکی ہوں اور ہر بار اس لوہے کے شکنجے میں اپنا ہی ہاتھ پھنسا لیتی ہوں جس سے مجھے کسی لفنگی کی گردن دینی ہے۔ اور کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سناؤں کہ زخم ہزاروں اور آہیں بڑی ہیں۔ وہ لڑکا میرے لیے لکی تھا۔ دل ہی دل میں نے اس لڑکی کو بہت دعائیں دی، لیکن مجھے ہنسی بھی آتی رہی۔ قصور میرا نہیں تھا، قصور اس کا بھی نہیں تھا، لیکن فائدہ صرف میرا ہوا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جس آنکھ سے خون نکل رہا تھا وہ آنکھ تو آنکھ سے گئی۔ اتنا تو چلتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کانا تو کرنا پڑتا ہے۔ ویسے میں اتنی ظالم نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، میں اپنی سہیلیوں کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے والی وہ واحد بچی ہوتی تھی جس کے پاپا بھی ساتھ ہوتے تھے اور مجھے ہوشیاری سے آس پاس نظر رکھنے کے لیے بھی کہتے رہتے تھے۔ ایک بار تو گڑیا کی شادی میں بھی پاپا میرے ساتھ تھے۔ ایسی دکھیاری بچی اگر اپنی خوشی کے لیے تھوڑی بہت ظالم ہو جاتی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ بیگ وہ کسی شاپنگ مال سے نہیں بلکہ بیکار کے مال کے گودام سے ڈھونڈ کر لائے تھے۔ ویسے تو وہ کیل، کانٹوں، زنجیروں، شمشیروں سے فیضیاب تھا ہی، لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے گھوڑے کی نال دیکھ کر ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو گھوڑے کے پیروں پر نہیں لگتے۔ ہاں تو پھر جب یہ کسی لفنگے کے منہ پر لگے گے نا تو اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا، سر گھوم جائے گا اس کا۔ سر گھوم گیا میرا۔ یہ بیگ آپ کس لوہار ہتھیار فروش سے بنوا کر لائے ہیں؟ بدتمیزی نہ کرو۔ ٹھیک ہے یہ تھوڑا اسپیشل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فیشنیبل نہیں ہے۔ فیشنیبل تو نہیں، البتہ وہ قاتل ایبل ضرور لگ رہا تھا۔ بابا کو نہ جانے کیوں یہ لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اپنی اکلوتی ٹانگوں کو ایڑیوں پر گھما کر کسی کا سر گھما سکتی ہے۔ بھلا مجھ جیسی تتلی سی نازک لڑکی کو ایسا محنتانہ کام کرنا زیب دیتا ہے؟ کو میرے ہاتھ پیر بچپن سے اب تک کی کوکنگ مشقوں سے مزدورانہ ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی بھی خود کو گلاب کی پنکھڑی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ ویسے بھی دونوں ہاتھوں کا منہ پر رکھ کر حلق پھاڑ کر مدد چلانے میں میرا کیا جاتا ہے؟ اور ابھی دنیا اتنی بھی غیر محفوظ نہیں ہوئی اور جتنا خبروں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بدماشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ مجھ جیسے شریف اور معصوم لوگوں کا ایسا بھی کوئی قحط نہیں پڑا۔ ہم اچھے لوگ ابھی بھی میسر ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اچھے لوگ ایک الگ پلینٹ اور برے لوگ کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر کسی گندے سے پلینٹ پر الگ تھلگ رہتے۔ اب ایسا نہیں ہوا تھا اور اچھے اور برے لوگ ایک ہی پلینٹ پر تھے تو یہ جدید کاروں کی نمائش تھی جس میں ہم سب کلاس فیلوز آئے تھے۔ نہ ہمیں کار لینی تھی، نہ ہمیں کوئی تحقیقی مقالہ تحریر کرنا تھا۔ ہم بس ان ٹاپ ماڈلز کو قریب سے دیکھنے آئے تھے جو دور سے بھی زندگی میں کبھی دکھائی دینے والی نہیں تھی۔ 30 منٹ میں نے کل ملا کر 7 ٹاپ ماڈلز دیکھ لیا تھا اور 31ویں منٹ پر ہٹ اینڈ رن گرل کو۔ وہ سامنے کھڑی تھی، میری قاتل۔ کچھ دور کھڑی وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی، تقریباً کافی آنکھ پھڑکنے لگی تھی۔ مجھے رلا کر تم ہنس رہی ہو؟ میں نے آنکھ پیستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ میرے بدلے کی آگ کی تپش تھی یا اس لڑکی کی چھٹی ساتویں حس ہی باکمال تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے سر کے پیچھے سے ترچھا کر کے اپنا سر نکالا، بالوں کے گھونسلے میں چھپے چہرے کو تھوڑا نمایاں کیا اور آبرو جھکا کر مجھے دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ مچل گئی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھے جان گئی ہے، جیسے میں اسے پہچانتا تھا وہ بھی مجھے پہچانتی تھی۔ قاتل کو مقتول یاد نہیں ہوگا تو پھر اس کا فٹے منہ ہی ہوگا۔ میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ رولز رائس کے پاس کھڑی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو سائڈ پر ہو جانے کے لیے کہا۔ شاید وہ خود کو مجھ سے ملاقات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آج اس کے پاس وہ ہتھیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے اس نے مجھ پر وار کیا تھا۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اسپائڈر مین بن جاتا تو ایک جال اس پر پھینکتا اور
اسے چھت کے ساتھ مکھی کی طرح لٹکا دیتا اور کوئی 200 کروڑ سال اسے وہاں ایسے ہی لٹکے رہنے دیتا، لیکن میں کانا مین تھا اور مجھے اسے دونوں آنکھوں سے کانا کرنا تھا اور یہ یاد دلانا تھا کہ ایسے ویسے ہتھیار لے کر وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اسے یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ جنگی آلات سے نبرد ازما ہو کر میدانوں میں نکل آئے اور معصوم انسانوں کو زخمی کرے؟ کیا یہ معمولی بات تھی کہ میری آنکھ کی بینائی بس جاتے جاتے بچی تھی اور اب بس اتنی بچی رہ گئی تھی کہ بس میری عزت بال بال بچتی تھی؟ اکثر راتوں کو میں 2 سروں والوں کو دیکھ کر خوف سے موت کے قریب ہو جاتا تھا، تو میں اس کی طرف جا رہا تھا اور بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہی تھی، نیچے بھی دیکھ چکی تھی، اور پھر آبرو کو سوالیہ اچکا کر نیچے کی طرف اشارہ کر کے۔ یہ اشارہ مجھے بعد میں یاد آیا، وہ ہنس بھی دی تھی۔ میں رو ہی تو دیا تھا۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی زنجیروں کو گول کھمبوں ڈنڈوں کے ساتھ باندھ کر حد بندی کرنے کا رواج ختم نہیں ہوا۔ میں رولز رائس کار کی حد بندی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور چونکہ آنکھیں صرف پیشانی کو میسر ہیں اور پیر ان سے مبرہ ہیں، تو میرے پیر دیکھ نہ سکے کہ وہ بے پیر ہونے جا رہے ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے سنا تھا، نفرت اس سے زیادہ اندھی ہوتی ہے اس وقت دیکھ لیا۔ میرے پیر زنجیروں اور کھمبوں میں الجھے اور میں شیشے کی طرف چمکتے صاف شفاف فلور پر کچھ اٹھتا کچھ مڑتا اور زیادہ تر ٹوٹتا ہوا منہ کے بل گرا۔ مجھے یاد نہیں پھر کیا ہوا، بس ایک آخری منظر یاد ہے کہ سب کاروں کو چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ جس آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی تھی، اسی آنکھ کی آبرو پر ایک گہرے کٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آنکھ بچ گئی، ورنہ پتھر کی پتلی لگوانی پڑتی اور لوگوں کو میری آنکھ کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہنا پڑتا، میں یہاں کھڑا ہوں، تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہی سامنے ہی تو، یہ دیکھو تم یہاں کھڑے ہو۔ میرا کان تو چھوڑو یار، سامنے کے 3 دانت، ناک کی ہڈی میں فریکچر اور تھوڑی پر ایک لمبے زخم کے انعام کے ساتھ وہ لڑکی میری زندگی میں آ کر چلی گئی۔ 2 ہفتے گردن پر نیک کالر چڑھا کر رکھنا پڑا، اسی حالت میں یونیورسٹی جانا پڑا۔ وہ بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک بچے کا بازو فریکچر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ فریکچر بازو پر بینڈیج کرنے کے بجائے دوسری بازو پر بینڈیج کر دی جائے۔ پر ایسا کیوں بیٹا؟ اگر فریکچر بازو پر بینڈیج ہوگی تو آپ کی کلاس فیلوز اس بازو کو ٹچ نہیں کریں گے، ایسے آپ کو درد نہیں ہوگا۔ وہ اسے ہی تو ٹچ کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز دوسرے بازو پر بینڈیج کر دیں۔ مجھے بھی ڈاکٹر سے کہنا یاد نہیں رہا کہ میری فریکچر گردن پر کالر نہ چڑھائیں بلکہ پیر یا ٹخنوں پر چڑھا دیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے اسی حالت میں میرے ساتھ ایک سیلفی لینی چاہی۔ ابھی سامنے کے 3 دانت نہیں لگے تھے۔ ڈینٹسٹ کا کہنا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کی زخم ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے اوپر کے جبڑے میں 3 دانتوں کی آرائش کے لیے مجھے کچھ مہینے صبر سے انتظار کرنا پڑا۔ میں بے صبرا کم عقل انتظار نہیں کر سکا، اور جب لڑکی نے اسمائل کہا تو میں ہنس دیا۔ ہر وہ بندہ جس نے وہ سیلفی دیکھی، جنگل کی آگ کی طرح وہ سیلفی عام ہوئی۔ دادی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آگ لگے ان موبائلوں کے صارفین کو، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے تو انسان ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اگر تجھے گدھوں کی جماعت میں دھکیل دیا جائے تو انہیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ گدھا گدھوں میں لوٹ آیا۔ دادی یہ بھی تو ٹھیک کہتی ہیں۔ گدھا بچکانہ حرکتوں سے باز رہا، بچکانہ، قاتلانہ، زخمانہ، حادثانہ۔ آخر میں کیا کر کے دم لوں گا؟ اپنا ہی قتل، اپنے مقام، رتبے اور قابلیت کا زبان اور مذاق سے۔ اس کے گرنے کے انداز و بیاں پر میں اپنی ہنسی روکنے میں ناکام رہی۔ کیا کرتی؟ کہتے ہیں کبھی بھی کہکے اور ہنسی کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے، ورنہ گلے میں خراش ہونے لگتی ہے۔ اسے کئی خراشیں آئی ہوں گی کیونکہ اس کے منہ سے کچھ خون وغیرہ نکل رہا تھا۔ تھوڑا بہت خون کا نکلنا تو چلتا ہی ہے۔ ویسے میں نے خود کو اس کی بھڑاس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے، تاکہ وہ مجھ پر تھوڑا چلا سکے، زیادہ غصہ کر سکے، 10-12 گالیاں دے سکے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹیشو کو رول بنا کر میں نے کانوں میں ٹھونس لیا تھا تاکہ وہ بولتا رہے تو مجھے غصہ نہ آئے اور بات بڑھ نہ جائے، لیکن بات وہی رہی۔ اس کے زخموں کی تعداد بڑھ گئی، سب لوگ اس پر جھک گئے تو میں بھی جھک گئی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی نازک تھا کہ بات بے بات گر جائے؟
میں نے اسے آنکھ سے اشارہ بھی کیا تھا کہ نیچے دیکھ لو. جب اس نے نہیں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس نے 2 آنکھیں پیروں میں بھی لگا رکھی ہیں اور اسے پورا یقین ہے کہ ان کی کارکردگی پر. جس وقت اس کے دوست اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت میں لیزا کے ساتھ سینما ہال کی طرف بڑھ رہی تھی. یہ لیزا ہی تھی جو مجھے اس بورڈ سی نمائش میں لے آئی تھی. بھلا میری ایسی جگہوں پر کیا کام؟ مجھے کون سی کوئی کار وار لینی تھی یا کوئی کمپنی کھولنی تھی؟ وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا تھا؟ مووی دیکھتے ہوئے لیزا نے پوچھا. ہاں تو یہ کہ تم اسے جانتی ہو؟ نہیں. وہ تمہاری طرف ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی پرانا شناسا ہو. مجھے ہنسی آ گئی. پرانا حساب کتاب برابر کرنے آ رہا تھا. بیچارہ کافی زخمی ہو گیا ہے. ہاسپٹل جاؤ گی اس کا پتہ کرنا ہے؟ میں اس کی ڈپارٹمنٹ کو جانتی ہوں. ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اسے اپنے زخموں کو اکیلے انجوائے کرنے دینا چاہیے. آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انسانیت بھی کسی چیز کا نام نہیں. یہ چیز اس سے کسی کام کی نہیں ہے. تم مووی دیکھو اور زندہ ہی ہوگا. پھر اتنا ٹائم کہاں ہے لائف میں کہ ایرے غیروں کی خبر گیری کی جائے؟ ایرے غیرے نہیں، میرے ذاتی دانت تھے. فلور پر گرتے ہی پاش پاش ہو کر منہ سے چھڑ گئے. ابھی میری عمر ہی کیا تھی کہ میرا جبڑا بے دانت ہوتا. میں جوان جہان یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 4 بڈھوں کے ساتھ ڈینٹسٹ کے کلینک میں بیٹھا نقلی دانتوں کو اصلی منہ میں فٹ کروانے جانے کا انتظار کر رہا تھا. کیا مجھے یہ سب کرنا تھا؟ فرینڈس کے ساتھ چل کرنے کے بجائے میں متوقع تکلیف کے خیالات کو کل کر رہا تھا. دانت بالکل اصلی ہی دکھیں گے نا؟ یہ سوال میں کئی بار ڈاکٹر کے اسسٹنٹ سے پوچھ چکا تھا. نقلی دانت اصلی کیسے دکھیں گے؟ 21ویں بار وہ چڑھ گئی. مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اچھا، اصلی اور نقلی دانتوں کی میچنگ تو ٹھیک سے ہو جائے گی نا؟ میں نے اپنا جبڑا کھول کر اس کے سامنے پیش کیا اور ہاتھ سے مرحومین کے لواحقین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک سے میرے اصلی دانت دیکھ لیں اور پھر آپ ایسا کریں کہ یہ سارے دانت نکلوا کر نقلی لگوا لیں. میچنگ کا پرابلم نہیں رہے گا. میں واپس جا کر انکل آنٹیوں میں بیٹھ گیا اور ایک درد مند آنٹی ڈھونڈ کر ان سے اپنی مشکل بیان کرنے لگا. انہوں نے مجھے کافی تسلی دلاسے دیے، لیکن اس دیسی دل کا کیا کیا جائے جو بار بار مجھے کارٹون گلہری کی یاد دلا رہا تھا. میں ایسا تو نہیں لگوں گا نا؟ سائز وغیرہ ٹھیک سے لیا ہے نا آپ نے؟ آخری کوشش کے طور پر میں نے گوگل سے کارٹون گلہری کی تصویریں نکال کے ڈاکٹرز کے سامنے پیش کی. چونکہ اوپر کے دانتوں کا معاملہ تھا، وہ بھی سامنے کے 3 کا، تو میں تھوڑا سا فکر مند تھا. آپ ایسے کیوں لگیں گے؟ یہ تو کافی کیوٹ ہے. ڈاکٹر نے گلہری کی طرف اشارہ کیا. تو میں کیا ہوں؟ ڈاکٹر کا سڑا ہوا طنز میرے سینے میں آگ لگا گیا. یہ ڈاکٹر نے چھوٹا سا گول میرر میرے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، میں نے سوال پوچھ کے ڈاکٹر کا سر کھا لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرا ننھا سا دل ایسے توڑ دیتا. آنکھ، ناک، دانت ٹوٹ تو رہے تھے. چیخیں دبا کر میں دانت لگواتا رہا اور فارغ ہونے کے بعد جب میرر دیکھا تو یہ کہ سب ٹھیک تھا. ضروری نہیں کہ ہر بار میرے ساتھ کچھ برا ہی ہو. اب ایسا بھی نہیں تھا کہ سارا بچپن میں لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا بجا کر بھاگتا رہا ہوں. کلاس میں بچوں کے لنچ باکس کھاتا رہا ہوں. بازار سے دودھ دہی لانے جیسے نیک کام بھی کرتا رہا ہوں. میں 3 دانت لگ گئے. نیک کالر اتر گیا. تھوڑی کا زخم بھر گیا، لیکن آنکھ کے کنارے کا کٹ جوں کا توں رہا. ڈاکٹر سے ملا تو اس نے کہا کہ اسکن سرجری سے ٹھیک ہوگا. لاگت پوچھی تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا. اب یہ اسکن سرجری کروا لی جائے یا اسٹڈی کر لی جائے؟ ایک شوگر دوست نے ٹپ دی کہ میں اپنے اسکن شیڈ کی نیل پالش یا اسکن پینٹ کلر لے لوں اور اسے اس کے کٹ پر لگا لیا کروں. ایسے کٹ چپ جائے گا. مجھے یہ مشورہ اچھا لگا اور میں نے اس پر عمل کا سوچ لیا. جیسے تیسے میں نے مارکیٹ سے اپنی اسکن سے میچ شیڈ ڈھونڈ نکالا. گھر آ کر لگایا تو واقعی میرا کٹ چھپ گیا تھا. کیسے؟ ایسے کہ صبح تک تو وہ کٹ پھول کر کپا ہو چکا تھا اور کٹ اس غبارے میں غرق ہو چکا تھا. ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا. اس پر کیا لگایا تھا؟ شاید رات میں کچھ کاٹ گیا ہے. کیا کاٹ گیا؟ سانپ یا مگرمچھ؟ اوف، یہ ڈاکٹر بھی نا مزاق کی سمجھ نہیں تو مزاق کرتے ہی کیوں ہیں؟ جب ہنسا نہیں سکتے تو رلاتے بھی کیوں ہیں؟ ڈاکٹر عجیب نظروں سے مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا. پھر اس نے ایک سائنسی محلول کا نام لیا کہ اس کے اثرات لگتے ہیں. باقی تو اوپری اسکن کاٹ کر لیبارٹری میں بھیجی جائے گی تو ہی کنفرم ہوگا. مجھے نہیں کروانا تھا کچھ کنفرم.
مجھے نہیں کٹوانی تھی اپنی کھال۔ آدھے گھنٹے تک میں ڈاکٹر کو جھوٹا ثابت کرتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں رات کو سویا تو صبح ایسے پھولا ہوا زخم ملا۔ جواب میں ڈاکٹر بھی آدھے گھنٹے تک میرا زخم کاٹتا، چھیلتا، ادھیڑتا رہا اور پھر بینڈیج کرتی۔ دروازے کھڑکیاں بند کر کے سویا کرو، ایسا نہ ہو اگلی بار شارک یا نیولا آ کر کاٹ لے۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر نے طنز کیا۔ یہ گلہری صرف دانت پیس کر ہنس دیا۔ کیا کرتا؟ ڈاکٹر کو حقیقت کیسے بتا دیتا؟ جو میں خرید کر لایا تھا وہ سکن پیڈ نہیں، فریج اسکریچ پینٹ تھا۔ 3 ہفتے تک بینڈیج ہوتی رہی۔ جب آخری بینڈیج بھی اتر گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آنکھ سے گال تک پھیلے اس کٹ کو اب میں منہ نہیں لگنے دوں گا۔ ویسے بھی تھوڑا بہت بدصورت دکھنے پر کوئی ٹیکس تو نہیں لگاتا نا۔ اتنا زیادہ خوبصورت ہو کر میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ واش روم کے شیشے پر البتہ میں نے اخبار اس طرح سے لگا رکھا ہے کہ شیو کرتے ہوئے کٹ دکھائی نہیں دیتا۔ باقی گھر کے شیشوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ موبائل کے مرر کو ڈسیبل کر دیا ہے۔ میرے فرینڈز کچھ بھی کہتے رہیں لیکن میں اپنا اعتماد ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ میں زندگی سے بھرپور رہوں گا اور کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ میں ابھی بھی بہت خوبصورت ہوں۔ یہ کس منحوس نے میرے شیشے سے اخبار ہٹایا ہے؟ جبران تو گیا۔ تیرے منہ پر ایسے 10 کٹ بناؤں گا اب۔ اتنا غصہ ٹھیک تو نہیں، لیکن انسان ہوں نا، تو ایسے اچانک سے اپنا اصل چہرہ دیکھ کر ڈر سا جاتا ہوں۔ آنکھوں سے ٹائر مستقل طور پر ہٹا دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے لینس لگانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن پھر بھی وہ جو کٹ ہے نا وہ میرا دل کاٹ دیتا ہے۔ ہائے او ربا، نہیں چھپتا کٹ میرا۔ کہتے ہیں نا کہ بدبختی آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے اور کبھی آپ خود اس تک چل کر جاتے ہیں۔ سنڈے کو میں میوزیم گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے ڈائناسور کے پاس اسے کھڑے دیکھ لیا۔ شکل پر آئنسٹائنی تعریف کیے وہ ڈائناسور کا مشاہدہ کچھ ایسے کر رہی تھی جیسے ان کے انڈوں سے اپنے برآمد نہ ہونے کا دکھ انہیں گھور کر منا رہی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈائناسورنیاں تاریخ کا حصہ ہو چکی ہیں، لیکن اگر ذرا سا غور کیا جائے تو یہ ڈراؤنی سارنیاں ابھی بھی اسی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھے سامنے، براؤن جیکٹ اور سرخ لپسٹک میں ڈیئر سارنی۔ میں نے 2 سیکنڈ سوچا اور پلٹ کر واپس جانے لگا، لیکن پھر میری غیرت جاگ اٹھی۔ اتنے نقصان پر بھی مجھے ہی اس سے دور بھاگنا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں اور میں پیوند لگوا کر تھک جاؤں پھر بھی میں ہی بھاگوں، وہ بھی کانی آنکھ، نکلی دانت اور کپا کٹ چھپا کر۔ ٹھیک ہے یہ لڑکی کوئی اعلیٰ نسل کی منحوس ہوگی، لیکن اب زیادہ دیر تک اس کی منحوسیت چلنے والی نہیں تھی، سمجھی وہ؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے؟ قسمت ہمیں بار بار ملوا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ قسمت مجھے بار بار پٹوا بھی رہی تھی۔ وہ میری طرف پلٹی اور اس کے عین پیچھے چھپا ہوا اس کا باڈی گارڈ، مطلب فون سے وہ طبلے کی طرح کا ساز، میرا مطلب چھوٹا ڈائناسور، مجھے پہلے کیوں نظر نہیں آیا؟ بھلا فیانسیوں کے ساتھ میوزیم دیکھنے کون آتا ہے؟ وہ بھی ڈائناسور۔ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ کہ کینڈل لائٹ ڈنر کا زمانہ پرانا ہوا، اب ڈائناسور کے دم کے پاس کھڑے ہو کر محبوب کی آنکھوں میں دیکھا جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں گھسی ہوئی جینس پہن کر، گھونسلہ بالوں میں ایک آدھ تنکا اڑس کر، آنکھوں پر خواہ کی سکراتی اینک چھوڑ کر ڈائناسور دیکھنے جائیں اور کہیں تمہاری محبت میرے دل میں اس آگ کی طرح دہکتی ہے جیسے ڈائناسور کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یہ کون ہے؟ لڑکی کے منہ سے آگ نکل ہی آئی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ حالات سنگین بلکہ مخدوش ہوتے دیکھ کر میں نے مسکرانے کی پوری کوشش کی۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ اس نے تو مسکرانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ چیٹنگ ہوئی نا یہ تو پھر؟ کب سے جانتے ہو شیزا کو؟ یہ کوئی 5-6 مہینوں۔ میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے بھاری ہاتھ کو مکے میں بدل کر اجازت لیے بغیر اس نے میرے منہ پر دے مارا، عین ڈائناسور کے دم کے پاس کھڑے ہو کر۔ اس نے مجھے کیکڑا سمجھ کر میرا شوربہ ہی تو بنا لینا چاہا، بھیڑیا کہیں کا۔ کامیاب رہا۔ شکر ہے میرا پورا چہرہ سلامت رہا، بس کان وہ اب شائیں شائیں کرتا ہے، سیٹیاں سی بجتی ہیں ان میں۔ شاید میرے کان کی کارکردگی بڑھ گئی ہے۔ 1-2 بار میں نے دیواروں سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، شاید میں دیوار کی دوسری طرف کی بات چیت سننے کے لائق ہو چکا ہوں، لیکن بس ہر طرف سیٹیاں ہی سیٹیاں گونجتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری دنیا وصل بجانے لگی ہے؟ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں دنیا جھٹ پٹ میں بدل جاتی ہے۔ پہلے
2 سروں والی ہو گئی تھی، اب سیٹیاں مارنے لگی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بات دہرانی پڑتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تو پہلی بار میں ہی سن لیتا ہوں، بس مجھے چند لفظوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میرا خون نمبر او پازیٹیو۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، میرے کان کے پاس چلانا بند کرو۔ سن لیا ہے میں نے، بہرا نہیں ہوں میں، سب سنائی دیتا ہے مجھے۔ دیکھو اب تم ہونٹ ہلا رہے ہو لیکن آواز نہیں نکال رہے۔ مجھے الو سمجھا ہے نا، سب سمجھتا ہوں، لیکن اب سب سنتے نہیں ہو۔ اس نے میری فائل پر لکھا اور بھاگ گیا۔ جھوٹا فراڈی، مجھے پاگل بناتے ہیں۔ بھلا میری عمر میں بھی کوئی ایسے بہرا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب واقعی میں مجھے رک کر یا ڈھونڈ کر اس لڑکے کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ وہ تو واقعی میرے لیے لکی ثابت ہوا ہے۔ اس بار اس نے کمال کر دیا، میری منگنی ہی توڑوا دی۔ کتنا خوش بخت انسان ہے وہ۔ جیسے بابا خود تھے ویسا ہی لڑکا ڈھونڈ کر بابا نے میری فیونسی بنا دیا۔ دور کی ایک رشتہ دار خالہ نے میرے لیے مطلوبہ رشتہ ڈھونڈا اور بابا نے میری بات زید سے پکی کر دی۔ آن لائن چھوٹی سی تقریب بھی ہو گئی۔ مجھ سے میری مرضی کچھ ایسے پوچھی گئی، دیکھ لیا تم نے زید کو؟ جی۔ کیسا ہے؟ وہ دراصل بابا، چلو بس ٹھیک ہے، واپسی پر شادی ہے تمہاری، اس سے تھوڑا تمیز سے پیش آنا۔ اس سے تھوڑی نہیں، بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ یہ گوریلا ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا تھا، بچوں کی طرح مجھے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ مجھے دن بھر کیا کیا کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے اور کس کس سے ملنا ہے، مجھے 2 دن پہلے ہی اسے بتا دینے کی ہدایت تھی، تاکہ وہ اپنے حساب سے میرا ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکے اور میرے ساتھ ساتھ رہ سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب میری محبت میں کرتا ہے۔ محبت؟ اچھا۔ اس کی یہ محبت میوزیم میں ڈائناسور کی دم کے پاس ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس دم توڑتی محبت کا گلا گھونٹنے کی میں نے پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی۔ تم نے جراسک پارک نہیں دیکھی ہے نا ٹی وی پر؟ وہ مجھے لنچ پر کسی رومانٹک جگہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے تو ڈائناسور ہی دیکھنا تھا۔ تو کیا وہاں اڑ کر جانا تھا؟ ساری دنیا نے ٹی وی پر ہی دیکھا ہے، لیکن میوزیم میں اصلی ڈائناسور بھی تو رکھا ہے۔ وہ ڈھانچہ ہے، ویسے بھی امریکی ساری دنیا کو الو بناتے ہیں۔ لکڑی کا بنا ہے وہ، کوئی کھدائی ودائی سے نہیں نکلا۔ تم بھی تو امریکی ہی ہو، تم بھی الو ہو۔ مجھے وہ لکڑی کا بنا ڈھانچہ دیکھ کر خود پر دہشت طاری کرنی ہے۔ تم لوگوں کو دہشت سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کہا تو نہیں ہے، لیکن تم نے پہلے ہی بمباری شروع کر دی۔ تم امریکیوں کو تو بہانا چاہیے دہشت گرد کا راگ الاپنے کا۔ اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے ہمیں باہر؟ کیوں گھسنے دیتے ہو امریکہ میں؟ وہ سٹ پٹا کر میری شکل دیکھ کر یوں کرنے لگا۔ ایسے موقع پر اس کی امریکی انگلش، فرینچ لبادے اور اٹیلین ٹوپی میں لپٹ جاتی تھی۔ ہکلا رہا ہے، گا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا پھر ہنہنا رہا ہے، وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ جو تمہارا اس کے ساتھ سیکرٹ افیئر چل رہا ہے نا؟ ایسا ہوتا تو میری منگنی اس سے ہوتی۔ انکل کبھی اس کے لیے نہیں مانتے۔ کیوں؟ تم سے اچھی شکل ہے اس کی۔ وہ اچھی شکل میرے ایک مکے سے پچک گئی۔ تمہارے بغیر مکے کی ہی پچکی ہوئی ہے۔ میری زبان پھسل گئی۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھ سے لڑتا رہا، بابا کو کال کی، سب بتایا۔ میں نے بھی بابا کو روتے ہوئے کال کی، اور یہاں کے لوگ بہت بولڈ ہوتے ہیں بابا، اتنا کہا اور بس۔ آفیشیلی میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے زہر لگتا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ مجھے زہر سے کم بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے پھولوں کا ایک بکے لیا، ایک چٹ لکھی اور اسے لیزا کے ہاتھ اس خوش بخت انسان کے ہاسٹل بھجوا دیا۔ پھول اور وہ چٹ مجھے میرا ہی مذاق اڑاتے ہوئے لگے۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، اپنے خیال رکھا کرو، مجھ سے دور رہا کرو شیزا۔ یعنی میں ایک اچھا لڑکا عہد، وہ ایک اچھی منحوس لڑکی ڈیر سارنی ہوں۔ دادی اور امی کے کچھ حکیمی نسخوں سے میرے کان ٹھیک ہونے لگے تھے، سیٹیاں کم ہو گئی تھیں، گو ابھی بھی کبھی کبھی دغا دے جاتے تھے، لیکن مستقل بے وفائی بھی نہیں کرتے تھے۔ چہرے کا زخم بھی دادی کے بتائے لیپ کو چہرے پر تھوپنے سے دھندلا گیا تھا، گو اس لیپ کو لگانے کا طریقہ کوئی ایسا آسان نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے لیے 1001 جتن کرنے پڑتے ہیں، بس مجھے 1001 چھوڑ کر 1,00,001 جتن کرنے پڑے۔ لیپ زخم پر لگاتا تھا، لیکن اس کی بدبو سے بچنے کے لیے مجھے ناک میں روئی ٹھوسنی پڑتی تھی۔ روئی ٹھوسنے کی وجہ سے سانس نہیں آتی تھی، تو مجھے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا تھا۔
پھر بار بار ناک سے روئی نکال کر بدلنی پڑتی تھی، وہ دراصل وہ گیلی ہو جاتی ہے نا۔ اور خیر اب کیا بتاؤں۔ میری فرینڈس کا ماننا تھا کہ رات کے وقت میری سرگرمیاں کچھ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ رات کو دادی کے بھیجے تیل کو کانوں میں ڈال کر مجھے جو تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے نا، وہ بھی سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ لیپ لگا کر میری سانس بو سے بند ہونے لگتی ہے تو ان کے دل کی دھڑکن کی گارنٹی کون دے گا؟ ان حکیمی نسخوں سے مجھے اتنا فائدہ نہ پہنچ رہا ہوتا تو بخدا نارمل حالات میں کوئی مجھے $1,00,000 بھی دے دیتا تو بھی میں ان نسخوں کی خنجر کی نوک سے اپنے سانسیں قتل نہ کرتا۔ لیکن سوچتا ہوں کہ لڑکیاں بھی تو اتنا کچھ کرتی ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا، اس نے گوبر منہ پر تھوپا ہوا تھا۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ متاثرین کی فرصت میں سے اپنا نام خارج کروانے کی ٹھان لی۔ ایک دن مجھے پارک میں وہ نظر آ گیا، وہ جو شیزا کا فیونسے تھا۔ سوچا پرانی باتیں بھول جانی چاہیے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، ہیلو فرینڈ، کیسے ہو؟ اور تمہاری فیونسے شیزا کیسی ہے؟ شیزا تمہاری فیونسے تھی؟ قریب سے ہی کہیں دھاڑ کی طرح یہ آواز سنائی دی، پانی کے تالاب سے جیسے گینڈا نکل کر آتا ہے، ایسے ہی قریب کے درخت سے ایک گینڈی نکل کر سامنے آئی۔ باخدا میں ڈر کر بتک گیا۔ بھاگ بھی سکتا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ مقام میرے بھاگنے کا نہیں بلکہ پچھلے حساب برابر کرنے کا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم دونوں جسٹ فرینڈس تھے۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اگر ایسا تھا تو زیادہ غلط فہمی پیدا کرنے میں میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن تم نے تو کہا تھا عنقریب تم دونوں کے شادی ہونے والی ہے، تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ اوہ، تم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے؟ پر کیسے؟ تم تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ میں نے کہا، جو سانس وہ اب لے رہا تھا وہ آئندہ بھی لیتا رہے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی اب کون دے سکتا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی انگلی کو چٹکا کر اور ان میں سے چپس کھانے جیسی آوازیں آنے لگی۔ آتی رہیں، میں بھی کیچپ کوک ساتھ لے آیا تھا۔ تم نے ان دونوں کو لاسٹ ٹائم کب ساتھ دیکھا تھا؟ وہ میری طرف گھومی، میرے بازو پر اپنا بلڈوزر ہاتھ رکھا اور ہلایا، بس اتنا کہ میں اگلے 3 دن تک اپنا بازو نہیں ہلا پایا۔ لاسٹ سنڈے ٹپ ٹاپ کیفے میں دونوں کافی خوش تھے۔ تم نے تو کہا تھا تم اپنے فرینڈس کے فادر کے جنازے میں جا رہے ہو۔ وہ کچھ اس انداز سے گرجی کہ پہلے بجلی چمکی، پھر بارش برسی اور پھر اولے پڑے۔ یہ بڑے وزنی اولے۔ ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر، پروفیسر کی بیوی پروفیسر، تو باکسر کی بیوی باکسر کیوں نہیں؟ یا اللہ تیرا شکر۔ مکہ اسے کان کے پاس پڑا ہی تھا کہ اس نے اپنے چپس کڑا کے اور میری طرف بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی، میں اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ وہ بھی دور تک میرے پیچھے بھاگ سکتا تھا اگر پیچھے سے دختر محمد علی نے اس کی ہڈ میں اپنا بلڈوزر ہاتھ ڈال کر اسے زمین پر پٹخ نہ دیا ہوتا۔ کیا سمجھا تھا اس نے خود کو کہ وہ معصوم لڑکیوں کو الو بناتا رہے گا اور وہ بنتی رہیں گی؟ وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ اب بے وفائی پر چھپ کر آنسو نہیں بہائے جاتے بلکہ مکے مار کر آنسو نکلوائے جاتے ہیں؟ پارک کے باہر آ کر میں نے خوشی سے گہری سانسیں لیں۔ میرے تو کان سائی کرتے تھے نا، تمہاری روحیں سائی کریں گی بچوں۔ جس وقت میں بھاگ کر سڑک پار کر رہا تھا اس وقت سڑک کی دوسری طرف وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے سیٹی ماری تو ٹیکسی کے ڈرائیور نے گردن کھڑکی سے نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا لیکن میڈم نے ہاتھ سے ٹیکسی بھگانے کو کہا۔ آگے پیچھے دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ایک خاتون میرے کان کے پاس آ کر چلائیں۔ جب میں نے اسے دیکھتا ہوں تو بس اسے دیکھتا ہوں اور ساری دنیا میرا تماشا دیکھتی ہے، لیکن کوئی نہیں جو تماشا آج اندر دیکھ آیا تھا، اس پر میرے لگائے 1000 تماشے قربان۔ میں کچھ اتنا خوش تھا کہ رات کو ڈنر کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں چلا گیا، ٹیبل پر جا کر بیٹھا اور آرڈر دیا، کچھ سیلفیاں لینے لگا۔ پھر اچانک میری سیلفی میں اس کی سیلفی بھی آ گئی۔ وہ عین میرے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی تھی، اکیلی تھی اور آرڈر پہ جھکی ہوئی تھی۔ سنو۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جواب کیوں دیتا، منہ آگے پھیر لیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ میں نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے زخمی کرنا بند کرو، سمجھی؟ میری خوبصورتی دیکھ کر تو سب زخمی ہو جاتے ہیں، سب کے دلوں پر مرہم رکھنے کا میں نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا، پر سب کو لولا لنگڑا اندھا بہرا کرنے کا کانٹریکٹ جو لیا ہوا ہے۔ گھونسلے کی شاخیں چہرے پر گرا کر وہ اپنا کھانا کھانے لگی اور میں اپنا۔ جب میں بل دے رہا تھا تب وہ ٹیشو سے اپنا منہ پوچھ رہی تھی اور زیر لب طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا اور میں نے قابو کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن
ویٹر کی ساری ٹرے مجھ پر آ گئی. جب میں اسے دیکھتا ہوں تو کسی اور کو نہیں دیکھتا. صرف ٹرے ہی نہیں گری، میرا پیر ٹیبل میں الجھا اور میں اس کے قدموں میں جا گرا. تم بات بے بات گرتے بہت ہو، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اپنا خراب ٹیشو مجھ پہ پھینک کر مجھے پھلانگ کر وہ چلے گئی. وہ پوری طرح سے جاتی نہیں تھی کہ پوری طرح سے پھر واپس آ جاتی تھی. دور سے مجھے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی. میں نے لفٹ کو وہیں روک لیا تاکہ ان میڈم کو بھی لفٹ میں سوار کر سکوں، لیکن جیسے ہی وہ ذرا قریب آئی، میں ذرا صاف طور پر اسے دیکھ سکا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی وجہ بربادی کو لفٹ میں لفٹ دے چکا ہوں. اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جیسے ہی لفٹ رکی اور وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اپنا جوتا اس کے ہیل کے راہ میں حائل کر دیا. بس اتنا ہی تھا. اس نے آتش فشاں اگلتی نظروں سے مجھے دیکھا، اپنا گھونسلہ منہ پر سے سمیٹا، فائل اور بیگ فلور سے اٹھائے اور چلے گئی. اتفاق سے جہاں جہاں مجھے جانا تھا وہ بھی وہیں جا رہی تھی، بلکہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ہونٹ سے اپنا خون صاف کرنے لگی تھی. اب کہاں اس کے ہونٹ سے نکلنے والے چند قطرے اور کہاں میری آنکھ سے پھوٹ پڑنے والا دریا. میرے بدلے کی آگ ٹھنڈی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایسی بھڑکی ہوئی بھی نہیں تھی. پھر ایک دم سے وہ وہاں سے غائب ہو گئی. یقیناً وہ بھی وہاں جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی. اب مجھ جیسے لائق فائق اسٹوڈنٹ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو مایوس ہو کر میدان ہی چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا. شاید بھی میری نظروں کا دھوکہ تھا. یقیناً جب میں آفس میں داخل ہوا تو وہ پرائم چیئر پر بیٹھے، یعنی میرے مستقبل کے باس کی کرسی کے عین پیچھے کھڑی تھی. خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اور میری رگوں میں جم گیا تھا. میں نے دروازے سے کرسی تک کا فاصلہ طے کرنا فضول سمجھا اور وہیں سے پیچھے پلٹ گیا. آفس سے باہر نکلا، لفٹ میں آیا اور نیچے آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا. کان اب ٹھیک کام کرنے لگے تھے، لیکن ایسے موقع پر شائیں شائیں کرنے لگتے تھے. وہ اس کے چاچا، ماما، پھوپھا یا والد صاحب تھے، یہ دونوں ہی جانتے تھے، لیکن میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں. یہ صرف میں جانتا ہوں. پہلی جاب ایسے ہاتھوں سے چلی گئی. اگر میں اپنی ٹانگوں کو ذرا کنٹرول میں رکھتا تو جاب حاصل کر لیتا. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ سنا تھا. لاتوں سے بھوت سر چڑھاتے ہیں، یہ آج دیکھ لیا تھا. اگلی بار وہ مجھے شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی ہوئی ملی. یہاں نہ اس کا کوئی باپ تھا، نہ کوئی باس، نہ مجھے کسی جاب کی ضرورت تھی. بھر کے زینے سے میں اسے بہت آرام سے دھکا دے سکتا تھا. آرام سے ہی چلتا ہوں. میں چپکے سے اس کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا اور جیسے ہی آگے کو جھک کر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا چاہا، عین اسی وقت وہ دائیں طرف ہو گئی اور میں بائیں طرف سے فٹ بال کی طرح رول ہوتا نیچے گول ہو گیا. میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ سر کو میری طرف سے جھکا کر وہ گھرا کر بولی. امی. سر کو پیچھے فلور پر گرا کر میں کرہا کر بولا. آج اس کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جانی چاہیے تھی. اس نے مجھے گرا دیا تھا، میرے منہ سے خون بہا دیا تھا. اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا. وہ خوش ہوا بھی. اسے مسکراتے ہوئے میں نے دیکھا بھی. اور پھر یہ ہوا کہ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں کوئی ڈسٹ بن نہیں ہوں جس میں آ کر وہ اپنا غصہ اگل دے. میں ہوں اور مجھے زخمی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی شرمندہ. جو کچھ ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. اور پھر کاروں کی نمائش میں بھی وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، اسے زخمی کرتے رہنا، زخمی دیکھنا. ویسے مقصد اچھا ہے. لیزا کے پاپا کے آفس میں لیزا کے کہنے پر ایک فائل دینے آئی تھی. لیزا کو ضروری کام تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا. فائل دینے کے بعد مجھے اپنی جاب انٹرویو کے لیے بھی جانا تھا. اسی افراتفری میں اس نے مجھے گرا دیا تو میں نے بھی اسے اس کے فیوچر باس کی نظروں میں گرا دیا. جو جاب شاید اسے آسانی سے مل سکتی تھی وہ آسانی سے ہاتھ سے نکل گئی. پھر اس نے مجھے برقی زینے سے گرانے کی کوشش کی. اگر سن گلاسز میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو میں کبھی نہ دیکھ پاتی کہ وہ میرے پیچھے کھڑا مجھے دھکا دینے والا ہے. دیا یا نہیں دیا، بات تو ایک ہی ہوئی نا. اب میری غیرت مجھے اکسا رہی تھی کہ مجھے بھی اسے منہ توڑ جواب دینا چاہیے. میں ہدا کو انکار کرنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں. وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے کافی کے بعد ڈنر اور پھر پارٹی پر ساتھ لے جانے کی آفر کی تھی. اب مجھ جیسے تقریباً کانے اور بہرے ہو چکے انسان کے ساتھ اگر وہ سالونی لڑکی جانا چاہتی تھی تو مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی. ویسے بھی 2 سیمسٹرز تک میرے کانوں کی وجہ سے میرا اتنا مذاق بنایا جا چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں یہاں سے اچھی ڈگری تو لے جاؤں گا، لیکن زیادہ عزت نہیں. کچھ بدتمیز سے فرینڈ تو ابھی بھی میرے کان کے پاس تالی بجا کر بات کرتے تھے. تالی، سماعت اوپن، اپنی بات کی. تالی، کان بند، سماعت بند. بہت مشکلوں سے میں نے اپنی سماعتیں کھڑی کی تھی کہ میں وہ سب سن سکوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے. میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے؟
افطاری میں، لیکن ابھی تو رمضان گیا تھا، اتنی جلدی پھر آ گیا۔ اس کا غصے سے منہ پھول گیا۔ میں نے جلدی سے چند ممکنہ فکروں پر غور کیا اور ہنس کر کہا، پارٹی؟ اچھا پارٹی، ہاں کیوں نہیں۔ وہ مسکرا دی تو میری سانس بحال ہوئی۔ حشاش پشاش سا میں پارٹی میں مزے کر رہا تھا کہ اسے بے فکری سے ایسے ہنستے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ چند دن پہلے اسے جاب سے ناک آؤٹ کروایا تھا، اب یہ یہاں کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس دن میوزیم میں تم نے مجھے پرپوز کیا تھا نا، اب آگے کیا پلان ہے؟ میں اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ وہ استہزائیہ ہنس کر پوچھنے لگا۔ کون ہوں میں؟ اب مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا تو میں اس قدر چلائی تھی کہ سب ہمیں دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کون ہوں میں؟ میں نے اسے گریبان جھنجھوڑتے ہوئے واپس اس سے ہی پوچھا اور پھر جھٹک کر چھوڑ دیا۔ ٹیشو سے آنکھیں صاف کیں، تھوڑا سوسو کیا اور اس کی سمت سے رخ پھیر کر چلنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد مجھے اپنے پیچھے سوئمنگ پول میں کسی کی شراب گرنے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میری بدقسمتی، میری تکلیف کا معجب، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھ سے سیدھی طرح آ کر کہے کہ وہ مجھ پر مر مٹی ہے، میرے نام پر آہیں بھرتی ہے، اور ایسے اتنی ٹھنڈ میں مجھے پانی میں گرا کر اسے کیا ملا؟ مجھے تو تقریباً نمونیا ملا، یقیناً 103 بخار ملا، فلو اور سپر فلو کا چرسومہ ملا۔ اسے کیا ملا؟ میں ٹھیک ہو گیا تو اسے ڈپارٹمنٹ کیا کہ ہاں شاید وہ مجھے زخمی کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، ویسے کافی کامیاب رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تمہیں سیدھی طرح سے کہنا چاہیے تھا۔ مجھے محبت؟ اور تم سے اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تم نے دیکھنے کے لائق ہی نہیں چھوڑی، بس جو چھوڑتی ہے اس پر گزارا کرو اور کوئی اپنا جیسا ڈھونڈ لو۔ گھونسلے میں ہاتھ گھما کر وہ چلے گی، میں بھی چلا آیا۔ دادی ٹھیک کہتی ہے، میں انہیں لڑکوں میں سے ہوں جو گھر میں شیر ہوتے ہیں اور باہر کے گیدڑوں سے بھی پٹ کر آ جاتے ہیں۔ میں بھی پٹ آیا تھا چمگادڑ سے۔ اب وہ سر عام تو تم سے محبت کا اقرار نہیں کر سکتی تھی نا، تم اسے خط لکھو، جبران نے کہا۔ خط؟ اس زمانے میں؟ محبت بھی تو خطوں کے زمانے کا ہی جذبہ ہے نا۔ خط لکھو اور اس کے ہاتھ میں دے کر آؤ۔ پوسٹ مین کو نہ دے آؤں؟ یہ نہ ہو جس ہاتھ سے دے کر آؤں وہ ہاتھ ہی نہ رہے، اسے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اف کتنے بزدل ہو تم۔ اف کتنا، ہاں بزدل ہی ہوں میں۔ خط کوریئر کر دیتا ہوں۔ یار اس کے ہاسٹل چلے جاؤ نا، وہاں اس کی فرینڈز بھی ہوں گی تو وہ سب مل کر میرا مذاق اڑائیں گی۔ تو کیا چارلی چلن ہے جو تیرا مذاق بنائے گی اور ہنسیں گی؟ اگر وہاں کوئی پنجاب کی لڑکی ہوئی اور اس سے جگت مارتی کہ جا اوے کھوتیا ایک ہی کھچ ماری ہے، تو پھر ہوتا ہے، پھر نہیں۔ تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ میں رکا اور سوچ کر، ہاں میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ میں نے پین اٹھایا اور خط لکھا اور اس کے ہاسٹل کی سمت چلا آیا۔ جس وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی اس وقت ہم فرینڈز مل کر ہارر مووی دیکھ رہی تھیں۔ چونکہ ہر لڑکی کو اپنے علاوہ اور دوسری لڑکی کا روم اچھا لگتا ہے تو ان 15 لڑکیوں کو اپنے علاوہ میرا یہ روم پسند تھا۔ کچھ یہ وجہ تھی اور زیادہ وجہ یہ تھی کہ جب ان کے کمروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو وہ ٹھونسنے کے لیے کسی کے بھی روم میں گھس جاتی تھی۔ آج وہ کسی میں تھی۔ جب دستک دی گئی تو سب نے حیرت سے دروازے کی سمت دیکھا کہ یہ ہاسٹل کے اخلاقی اصولوں کی کون دھجیاں اڑا رہا ہے، اس طرف کون بد تہذیب جاہل عقل سے عاری کھڑا ہے جو دستک دے کر کمرے میں آنا چاہتا ہے۔ وہی جو اڑے اڑے رنگ لیے دہلیز پر کھڑا تھا، اگر میری دوربین نگاہیں صحیح تھی تو وہ کانپ بھی رہا تھا۔ یس، میں اس کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے اور پھر باقی سب کو دیکھا۔ سوری، میرا خیال ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ وہ غلط جگہ نہیں، غلط وقت پر آیا تھا۔ جو سفید لفافہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور جس پر میرا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا اور جس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا دل بھی بنایا ہوا تھا، وہ میرے دائیں بائیں سے جھانکتی، دائیں سے بائیں جھولتی ناظرین کی نظروں میں آ چکا تھا۔ یہ تو لیٹر نہیں، شاید لو لیٹر۔ لیزا نے جھٹ سے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ پتہ نہیں، وہ ہکلایا۔ اس پر پتہ نہیں تو لکھنا تھا نا پتہ۔ وہ شاید سے مسکرائی اور باقی سب کہکوں میں ہنہنائی۔ پتہ نہیں جی کہ کیسے پتہ لکھنا تھا جی۔ وہ کچھ اتنی دھیمی آواز سے بڑبڑا رہا تھا کہ 15-20 لڑکیاں ایک دوسرے کوشش کرتی اسے منہ کے قریب آ چکی۔ وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے جی، ہم سے، لیزا چلائی اور باقی سب بھی۔ وہ چونکا ان سب کو دیکھا اور جیسے سرپٹ وہاں سے بھاگا۔
کچھ شور ہونے پر جب ہم نے سب نے کھڑکیوں سے سر نکال کر نیچے دیکھا تو وہ میں نے انٹرس کی سیڑھیوں کے پاس گرا پڑا تھا. ایسا گرتا پڑا رلتا ملتا انسان مجھے لیٹر لکھے گا، وہ بھی لو لیٹر. لو، اور وہ بھی اس سے مجھے ڈوب مرنا چاہیے تھا، جس لڑکی کی وجہ سے میں کتنی ہی بار مرتے مرتے بچا ہوں. میں دل ہی دل پر میں اس پر مر مٹا تھا. یہ تو سنا تھا انسان بغیرت ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ دل بھی بغیرت ہوتے ہیں. نہ اس دل کے پاس آنکھ کی شرم، نہ ماضی کے کیس ہسٹری پر شش و پنج. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دل ہی دل میں مجھ سے محبت کرنے لگی ہے. میں دل ہی دل اس سے محبت کرنے لگا تھا. اس پر آنے والا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، دھول کی طرح اڑ گیا اور رہ گئی دل کی وہ دھڑکن جو اس کا نام لینے لگی کہ اب سانس نہیں آتی، اس کی یاد آتی ہے. لیکن شہد کی مکھیوں کی طرح شہر کی لڑکیاں بھی کم ڈنگ نہیں مارتی، اور انسان ان کے جھتے سے ایسا گھبراتا ہے جیسے گیلے ہاتھ مین سوئچ کو ہاتھ لگانے سے. تو جب میں نے اس کا کمرہ شہد کی مکھیوں سے جھتا ہوا دیکھا تو میرے دماغ نے الارم بجانا شروع کر دیا، اور یہ الارم کچھ اتنی زور سے بجا کہ وہ سب میری طرف دیکھ رہی تھی کہ مجھے 2 سروں والی دکھائی دینے لگیں، اور پھر وہ 2 سے 3 اور 3 سے 6 سر والی ہو گئیں. اتنا ہجوم شہد کی مکھیوں کا اور ڈراؤنی سارنیاں. میں نے تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہا، اتنی تیزی سے کہ میں ڈور میٹ سے الجھ کر سڑک پر ڈھیر ہو گیا. 5 منٹ بعد ہوش آیا تو سب لڑکیاں مجھ پر جھکی ہوئی تھیں اور 3-4 تو سیلفیاں بھی لے رہی تھیں. لو لیٹر لے کر آئے ہو اور ایسے گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہو، شیر بنو شیر. اتنی ساری شیرنیوں میں تو اصل شیر بھی گیدڑ بن جاتا ہے. میں تو نیچرل گیدڑ تھا، بقول دادی. ذرا دور مجھے وہ کھڑی نظر آئی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے اٹھا کر کسی گٹر میں پھینک دے. ہاتھ میں پکڑے لیٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک پر بچھی میری لاش پر پھینک کر وہ چلے گئی. اس کے ہاتھوں، آنکھ، کان، ناک، گردن، پیر زخمی کروانے کے بعد میں نے دل بھی زخمی کروا ہی لیا تھا، تو اب پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا. میں ہفتے میں ایک بار اس کے اپارٹمنٹ جانے لگا. اس سے ہائی ہیلو کرنے کی کوشش کرتا تو وہ منہ بنا کر تو کبھی منہ پھیر کر چلی جاتی ہے تو جائے. میں بھی زیادہ سے زیادہ جانے لگا، اتنا کہ شہد کی مکھیوں نے مجھے چائے کافی آفر کرنا شروع کر دی. میں اس حد تک کامیاب ہو گیا تھا تو میں نے اس سے ہائی ہیلو کرنا ہی چھوڑ دی. اب میں جاتا ہوں، اس کی فرینڈ سے بات کرتا ہوں، اسے اگنور کرتا ہوں اور ہنستا مسکراتا ہوا واپس آ جاتا ہوں. میں نے سنیا ہے دنیا میں ناقدری سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی. میں اسے یہی سزا دے رہا تھا. اسے لگتا تھا کہ وہ مجھے اگنور کرے گا، مجھ سے ہائی ہیلو نہیں کرے گا تو میں اداس ہو جاؤں گی، ڈسٹرب ہو کر چڑچڑی ہو جاؤں گی، ہے نا؟ شیزا، ایسے ٹیرس پر کیوں بیٹھی ہو؟ تو کیسے بیٹھوں؟ چیل کوا تو ہوں نہیں کہ ریلنگ سے جھول جاؤں. آج کل تم ہر ایک سے جھگڑنے کیوں لگی ہو؟ ہر ایک سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سارا، جینی اور... ہاں تو مجھے ان کی منحوس شکلیں نہیں پسند. ہر وقت ٹر کرتی رہتی ہیں، ہر ایک سے بات کرنے بیٹھ جاتی ہیں. ہر ایک سے تو نہیں، بس وہ عہد سے ہی. تم بھی اس سے باتیں کیا کرو نا، کیوں ایسے اداس پھرتی رہتی ہو؟ اداس ہو میرے دشمن، زہر لگتا ہے وہ مجھے. وہ حیرت ہے، کل وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. اچھا تو اس زہر کو اس نے لو لیٹر کیوں لکھا؟ وہ تو تم نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا نا. تمہیں کیسے معلوم کہ وہ لو لیٹر ہی تھا؟ ڈیئر شیزا کے ساتھ ہارٹ بنا ہوا تھا. ڈیئر تو تمہیں میں بھی کہتی ہوں، سویٹ ہارٹ بھی. دل بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت تیار ہو کر آیا تھا. یہ تو سراسر تمہاری خوش فہمی ہے، ایسا بھی کوئی تیار نہیں تھا. وہ روز میرے لیے کلاس میں آتا ہے، سمجھی؟ تم نہ سمجھی کر رہی ہو. تمہارے لیے نہیں آتا تو تم سے بات تو کرتا. اس نے کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے گھاس ہی نہیں ڈالے جو اب وہ تمہیں نہیں ڈال رہا اور تم تل ملا رہی ہو. شٹ اپ. اس نے مجھ سے ہائی ہیلو کرنا ترک کر دیا تھا. تو ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائے. زخموں کا کیا ہے، مرہم لگاؤ، ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. بس یہ دل کے زخم، یہ دل کے درد، یہ کہاں جاتے ہیں؟ مجھے لیزا نے بتایا کہ وہ میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، تو مجھے کچھ دیر کے لیے برا لگا. لیکن عاشق اگر ڈھیٹ نہ ہو تو بس پھر اسے ڈوب مرنا چاہیے. میں تیار ہوا، چاکلیٹس لیں اور اس کے ہاسٹل پہنچ گیا. کیا لینے آئے ہو یہاں؟ دروازہ کھولتے ہی وہ دھاڑی. لینے نہیں، دینے آیا ہوں. چاکلیٹس آگے کی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، سمجھے؟ اترا کر اس نے گردن اٹھائی. تمہیں نہیں، لیزا کو. وہ اپنے روم میں نہیں ہے، یہاں ہے کیا وہ؟ ہاں میں یہی ہوں. ٹیرس سے لیزا چلائی، ہاتھ لہرایا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا. جس وقت میں ٹیرس پر لیزا کے سامنے کرسی پر بیٹھا رہا تھا، اس وقت دروازہ دھاڑ سے بند کر کے وہ باہر کی طرف جا رہی تھی. مین ڈور پہ رکھے 2 گملوں میں سے ایک کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کرتے وہ اپنے پیر کو درد کو چھپاتے سڑک پر بظاہر لاپرواہی سے چل رہی تھی. لیکن میں اور اس کے 3 فرینڈز اپنے اپنے کمروں کے ٹیرس پر کھڑے
ہو کر دیکھ سکتے تھے کہ اٹ ہرٹس کہ آپ کے لیے لو لیٹر لانے والا کسی اور کے لیے چاکلیٹس لے آئے تو دل کے 2 نہیں 200 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. میرے بیگ سے الجھ کر وہ زخمی ہو سکتا تھا تو مر بھی سکتا تھا، لیکن وہ مرا نہیں بلکہ میرا دل جلانے کے لیے زندہ رہا. یہ اپنی چاکلیٹس اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ. سویٹ ہارٹ، ایک تم بھی لے لو، تمہارے لیے آئی ہیں تو تم کھاؤ. تو تمہیں یہ افسوس ہے کہ وہ تمہارے لیے نہیں آئی؟ میرے پاس پیسے ہیں، میں مارکیٹ سے لے سکتی ہوں. مارکیٹ سے سب کچھ مل جاتا ہے، بس دل نہیں ملتا ڈیئر. یہ چاکلیٹس بہت دل سے لائی گئی ہیں. تو پھر اس دل کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. تمہارا غصہ تو ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا، جبکہ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے. دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کروا رہا، تو اب تم اسے لفٹ دو. اسے الٹا نہ لٹکا دوں لفٹ میں. دل ہی دل میں تم سے پسند کرنے لگی ہو نا. دل ہی دل میں اسے قتل کرنے کا پلان بنانے لگی ہوں. محبت سے قتل. ایسے گھائل کرو گی اب اسے؟ ایسے اسے اپنی زندگی سے فارغ کروں گی. میری ہر فرینڈ جیسے میرے ہی خلاف ہو گئی تھی. آئے دن وہ اس کے ساتھ لنچ، کافی اور آؤٹنگ کے لیے جانے لگی تھیں. پتہ نہیں اس کے پاس کتنا مکھن تھا جو اس نے میری ہر فرینڈ کو لگا دیا تھا. اب وہ سب بٹر برگر بنی میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھیں. اس لڑکی کا نام شیزا نہ ہوتا تو شیارہ ہوتا. میری زندگی کے دامن پر آگ لگا کر، میری دل کو محبت کی بھٹی میں جھونک کر وہ مجھے زخمی کرنے کے بعد کنگال کرنے پر بھی تلی تھی. اس کی فرینڈز کے ساتھ کافی لنچ بھگتاتے بھگتاتے میری جیبیں خالی ہونے لگی تھیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا منہ اتنی دیر تک پھولا رہے گا کہ میری پھولی ہوئی جیبیں پھنس جائیں گی. اب میں ان سے ملنے بھی نہیں جاتا تو وہ خود آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتی تھی. آج کل شیزا بلیک کلر بہت پہن رہی ہے، ایک نے کہا. تو میں نے پوچھا، تو یہ کہ یہ اداسی کی نشانی ہے، وہ تمہیں مس کر رہی ہے. مس شیزا مسٹر احد کو مس کر رہی ہے. میری خوشی ابھی نوک دل پر تھی کہ یہ تم نے کس نفسیاتی جرنل میں پڑھا ہے؟ دوسری نے پہلے سے پوچھا. تمہاری ڈائری میں. شٹ اپ. وہ دونوں آپس میں لڑنے لگی اور میں اپنے آپ سے کہ کہاں پھنس گیا ہوں. اچھا بھلا سیدھا سادہ سا انسان تھا، اپنا بھلا رہا نہ سیدھا. میری کمر سردیوں میں درد کرتی ہے بہت. شہر کے حالات خبر ہو گئے تھے کہ یا ٹی وی والوں نے مجھ جیسی چڑیا دل لڑکیوں کو خوفزدہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا کہ ہاسٹل سے نوٹس ملنے لگے تھے کہ رات کو غیر ضروری باہر نہ رہا جائے اور کسی اجنبی پہ بھروسہ نہ کیا جائے. ہفتہ 10 دن تو سب نے اتنی زیادہ احتیاط کی کہ 3 لڑکیوں نے معصوم راہگیروں کی ہیلوں سے پٹائی دھلائی صاف کر دی اور 2 نے اپنی جان کے بچاؤ کے لیے ممکنہ حد تک کچھ اتنی بلند و بالا چیخیں ماریں کہ بلند و بالا عمارتیں تک دہل گئیں. اب جب آئے دن ایسی خبریں آ رہی تھیں تو مجھے بھی وارڈروب میں پھینکا گیا بابا کا دیا اپنا بیگ نکال لینا پڑا. ایک اسپرے کی بوتل، واش روم میں 3 زبانوں میں ہیلپ ہیلپ کی چیخوں کی مشق کی. پھر کمرے میں اپنی چیخوں کی آمدگی اور فریکوینسی کا دائرہ کار چیک کیا. پورے 3 منٹ تک حلق پھاڑ کے چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی لڑکی کمرے سے نکل کر میرے کمرے کی طرف نہیں آئی. کیا میں گونگی چیخ مار رہی تھی؟ کیا ہم لڑکیوں کو نام ڈبونوں پر تلی ہو؟ تمہاری نازک چیخ صرف 5ویں فلور تک جا سکی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ 7ویں فلور کی سرزمین سے دور رہی ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے، آنکھوں پر چشمہ لگائے ہاسٹل کی سب سے پڑھاکو چینی لڑکی میرے سامنے کھڑی میرے شان میں رب اللسان ہو رہی تھی. وجہ تو میں خود نہیں جانتی تھی. شاید کمزوری ہو گئی تھی. اماں نے کتنا کہا تھا کہ دیسی گھی کھایا کرو، طاقت آئے گی، لیکن میں نے بھی کھا کر نہیں دیا. اگر کوئی چھپکلی، چوہا یا کاکروچ دیکھ ہی لیا ہے تو سارے جنگل کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس جنگل میں ایسا کوئی ٹارزن نہیں رہتا جو تمہیں ان دیو ہیکل جانوروں کے جنگل سے آزاد کرائے. کوشش کرو، تم خود ہی کیوں نہیں شیرنی بن جاتی؟ شیرنی بن کر گرج رہی ہو نا، تو شیر بھی بن جاؤ. کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ تھی کہ میں اندر سے کافی ڈر گئی تھی. بابا ٹھیک کہتے تھے، ہنر کوئی بھی ہو کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتا ہے. میں نے بھی لاتے گھوسے مارنے کا ہنر سیکھ لیا ہوتا تو آج کام آ جاتا. خاص کر اس رات جس رات بارش بھی ہو رہی تھی، بادل بھی گرج رہے تھے اور دل بھی خوف سے بیٹھا جا رہا تھا اور اپنے عین پیچھے چلتا ہوا سیریل کلر بھی سامنے سائی کی طرح دکھائی دے رہا تھا کہ اپنے بیگ کی سٹرپ میں ہاتھ ڈال کر میں پلٹی اور جتنی بھی طاقت خوف کے ہاتھوں بچی رہ گئی تھی اسے زور بازو میں لا کر پیچھے والے کو ہٹ کیا
اور جیسے الاسٹک کو 2 لوگ پکڑ کے کھینچیں اور پھر چھوڑ دیں تو اس کے سیریل کلر بیگ کو پکڑ کر میں نے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی اور وہ دھڑام سے زمین پر جا گری۔ اس کا اپنا ہی بیگ اس کے منہ پر غلیل کی طرح لگا۔ گو بادل گرج رہے تھے لیکن باخدا اس کی چیخیں ان سب پر سبقت لے جا چکی تھی۔ گرنے سے بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے کچھ اس انداز میں ہیلپ ہیلپ کہا کہ سنگین سچویشن کے باوجود میں خود کو کہکا لگانے سے نہیں روک پایا۔ یہ لڑکیاں بھی نا پتہ نہیں کون کون سی زبانیں سیکھ لیتی ہیں اور پھر خوف میں ساری زبانوں کو مکس کر دیتی ہیں، انگلش، اردو، فرینچ۔ میں اس نے جو کہا تھا اس پر شہر کی عوام کو ہنسایا تو جا سکتا تھا، مدد کے لیے بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، گرنے کی وجہ سے ٹانگ کی ہڈی تڑوا بیٹھی تھی، ایسا اس کا کہنا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا البتہ یہ تھا کہ اس کی ٹانگ ٹھیک ہے، لیکن وہ بذت تھی کہ ایکس رے وغیرہ کو اس کی ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی نہیں دکھائی جا رہی۔ وہ چلتی ہے تو کڑچ کڑچ کی آوازیں آتی ہیں۔ اب ایکس رے مشین اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ کڑچ کڑچ کی آوازوں کا پتہ لگاتی۔ شاید اس سے کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی بونا شونا اس کی ٹانگ کی ہڈی میں بیٹھا چپس کھا رہا ہے جو ڈاکٹر کی بیکار سی مشینوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے، لیکن پھر بھی میں 2 دن اس کی عیادت کے لیے جاتا رہا۔ جب وہ 2 دن عیادت کے لیے آ سکتا تھا تو ہفتے میں ایک بار 30 منٹ یا 30 سیکنڈ کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اتنا خود غرض ہے، اسی لیے میں اسے پسند نہیں کرتی۔ یعنی وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں خود اپنی وجہ سے زخمی ہوئی ہوں؟ اور جو اس نے کالا کوٹ اور ہیٹ پہنا ہوا تھا اور پھر وہ میرے عین پیچھے کیا کر رہا تھا؟ اس کا ایک ہاتھ بھی جیب میں تھا۔ یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے، اور اگر نیک تھے ہی تو پھر میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ پوائنٹ ہے یا نہیں؟ آج بھی کوئی نہیں آیا۔ ایک تو یہ منحوس لیزا کو عادت ہے کیلنڈرز کے سامنے کھڑے ہو کر ڈائرے بنا بنا کر ایونٹ لکھنے کی۔ 3 تاریخ پر اس نے شیزا ٹریجڈی کڑچ کڑچ لکھا ہوا تھا اور 7 تاریخ سے 15 تک وہ آج بھی نہیں آیا لکھا ہوا تھا۔ میں تمہارے غلیظ چہرے پر تیزاب پھینک دوں گی لیزا۔ کچھ تیزاب ماؤتھ واش کے طور پر بھی یوز کر لو۔ کتنی گندی دوائیوں کی بدبو آتی ہے، جیسے ہی منہ کھولتی ہو ناک بند کرنا پڑتی ہے۔ میں نے کچھ اٹھا کر اسے منہ پر دے مارنا چاہا، لیکن سامان تو میسر تھا لیکن ہاتھ نہیں۔ دونوں ہاتھ کوہنی تک پلستر میں تھے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی اور میں نے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو کر خود کو پیچھے نہ گرنے دیا ہوتا تو ہاتھ زخموں سے مبرہ ہوتے۔ یہ تمہارے لیے پھول آئے ہیں۔ جینی کمرے میں آئی۔ کون دے کر گیا ہے؟ لیزا نے چٹ پکڑی اور پڑھنے لگی، پھر بکے میرے سرانے رکھ دیا۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ 15 دن بعد یاد آیا تو پھول بھیجنا۔ ڈسٹ بن میں پھینک دو انہیں۔ اچھا، لیکن کیوں؟ مجھے نہیں چاہیے اس منحوس انسان کے بھیجے ہوئے پھول۔ کس انسان کے؟ عہد کے؟ یا عہد نے نہیں، تمہارے جم انسٹرکٹر نے بھیجی ہے۔ دیکھا کیسا خود غرض انسان ہے وہ، میری بے عزتی پر بے عزتی کروا رہا ہے۔ وہ دونوں ہنس رہی ہیں اور میں بس رو دینے کو ہوں۔ یونیورسٹی کے باغ سے پھول توڑ کر بکے ضرور بنایا، لیکن اسے گلاس میں ڈال کر کھڑکی کے پاس رکھ کر کافی مگ اور کھلی کتاب کے ساتھ اپنی تصویر لے کر فیس بک پر پوسٹ کر دی۔ ویسے میں نے اپنی کمینگی پر دل ہی دل کافی خوش تھا، اور کیوں خوش نہ ہوتا؟ کتنا رویا کراہا زخمایا گیا تھا میں، صرف اسی کی وجہ سے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہر روز $5 خرچ کر کے بکے لے کر اس کے پاس جاتا اور اس کے پھولے ہوئے منہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے گلدان میں لگا دیتا۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ محبت اپنی جگہ، لیکن بچت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں ایسی محبت کے حق میں نہیں جو آپ کو کنگال کر دے۔ اگر وہ کھڑکی میں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے بھی تو ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھ کر اپنے آدھے ٹوٹے دانت کی جڑ سے نکلنے کا انتظار چلا چلا کر کیا تھا، اور پھر ایئرپورٹ کے پاکستانی ڈاکٹر نے تو مجھے سن کیے بغیر ہی سلائی کیا تھا۔ میں بس سننا ہی تو گیا تھا۔ کتنا کچھ سہا تھا میں نے، اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے، وہ بھی گردن تانے، منہ پھلائے، ایگو سے دماغ بھرے۔ اس کے فرینڈس نے تو مجھے پھولوں والی بات سنائی تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں اتنی ضدی کیوں ہوتی ہیں، ناک کو اوپر اٹھا کر رکھتی ہیں۔ ناک نہیں رہتی، مسٹر بین کی ناک میں بدل جاتی ہے۔ میں اس کے لیے ایمبولینس بلوائی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، اس کے روم میں اس کا حال پوچھنے گیا، پھر بھی اس کا منہ پھولا رہا تھا، جبکہ وہ مجھے ایئرپورٹ پر اور پھر کاروں کی نمائش پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئی تھی۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ مرد کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ جس وقت مجھے ایمبولینس میں پٹخا جا رہا تھا اور میں تکلیف کی شدت سے کراہ رہی تھی تو وہ منہ چھپا کر ہنس رہا تھا۔ اتنا چھوٹا ظرف ہے اس کا،
جس وقت مجھے روم میں شفٹ کیا گیا اس وقت وہ نرس سے گپے لڑا رہا تھا اور برگر کھا رہا تھا. میں میڈیسن اور ڈرپ پر آ گئی تھی اور وہ جیب سے چاکلیٹ نکال کے کھاتے ہوئے کھڑکی میں کھڑا سہانی بارش کو انجوائے کر رہا تھا جیسے پاکستان میں تو کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی. وہ تو صحرا میں رہتا رہا تھا. گرجتے چمکتے بادل، ٹپ ٹپ پڑتی بوندیں اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی. عامر خان کی طرح وہ تو کرکٹ کھیل کھیل کر تھک گیا تھا لیکن ساون تھا کہ آ کر نہیں برس رہا تھا. ویسے تم گری کیسے؟ مجھے گرا کر وہ پوچھ رہا تھا اور زیر لب ہنس رہا تھا. میرا ہونٹ تھوڑا سا زخمی تھا، بینڈیج لگی تھی. ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا تھا ورنہ میں آواز سے ہی نہیں انداز سے بھی بتاتی کہ میں کیسے گرائی گئی تھی. رات 10 بجے تم مسٹر مائیکل کی شاپ پر سموسے پکوڑے لینے گئی تھی. یا سموسے لے لیے تھے لیکن چٹنی بھول گئی تھی. میں اس کی چٹنی کرنا کیسے بھولوں گی اب؟ کھڑکی سے اپنا نظارہ برسات مخر کر کے وہ میرے بیڈ کے پاس آیا. عجیب ہو تم لڑکیاں، ایمرجنسی میں بھی کہیں جانا ہو تو ہیل پہننا نہیں بھولتی. مسکارا، کاجل، لپ گلوس، میچنگ کوٹ، شرگ، اتنا کچھ یاد رکھا تھا تو یہ بھی یاد رکھ لیتی کہ گرتے ہوئے اپنا توازن کیسے سنبھالتے ہیں. اگر تم سڑک پر گرتی تو شاید اتنی زخمی نہ ہوتی لیکن تم سڑک اور فٹ پاتھ پر آدھی آدھی گری تھی اور پھر میری شکل دیکھتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں اتنی بکھلا جاتی ہو؟ ٹھیک ہے میں بہت ہینڈسم ہوں، مجھے اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود تم میری خوبصورتی کا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا آپ احساس کمتری اور ایسے بکھلا کر ظاہر کرو. اور وہ تمہارا بیگ، کل ملا کر یہ کوئی 16 بینڈیج لگی ہیں تمہارے منہ پر. جب وہ خنجر اور تلواریں تمہارے کھال میں گھسی ہوں گی تب تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ لاہور کے ایئرپورٹ پر میری چیخوں سے کیوں گونج اٹھا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گردن موڑ کر تمہیں دیکھا تھا تو تم نے شانے اچکا کر گارڈ کو لاپرواہی سے کچھ بتا رہی تھی اور بار بار اپنی نیل پالش چیک کر رہی تھی. میں نیل پالش تو نہیں لگاتا ورنہ میں بھی تمہارے گرنے پر یہی سب کرتا، لیکن میں بہت رحم دل انسان ہوں تمہاری طرح. میں وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا لیکن میں تمہیں ہاسپٹل تک لایا. اب اتنا کچھ کر لیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ڈیوز بھی بھروں گا. اور وہ چیخی، کیا برانڈ چیخیں مارتی ہو یار تم؟ مہنگی ہوں گی کافی ہے نا؟ لمیٹیڈ ایڈیشن ہوگا نا ان کا؟ یا پھر ڈاؤن لوڈ کی تھی کسی ویب سائٹ سے یا کسی بل میں منہ دے کر؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دفع ہو جانے کے لیے کہا لیکن وہ کھڑکی میں کھڑا لگا اپنا میرا مطلب بارش دیکھتا رہا. کچھ دیر بعد باہر گیا اور ایک کپ کافی اور لے آیا. اگر میرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے اور مجھے پر غنودگی طاری نہ ہو رہی ہوتی تو میں اس پر غشی طاری کر دیتی. ٹھیک ہے میں وہ سب نہیں سیکھ سکی تھی جو بابا نے سکھایا تھا لیکن ایسی گئی گزری بھی نہیں رہی تھی کہ اسے مزہ نہ چکھا سکتی. میری زندگی ایسی ہی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ میں اسے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر ایک پھول ہونٹوں میں دبا کر اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہونے کا احساس دلاتا رہتا. ہاں البتہ اسی کھڑکی کے نیچے سے گزر کر لیزا کو آواز دے کر میں کافی کے لیے ضرور بلایا کرتا تھا. بیمار لوگوں سے جو دوائیوں کی بو آتی ہے نا وہ مجھے بہت ناگوار گزرتی ہے. پھر وہ تو بیمار شیرنی تھی، اس کے چمکتے ہوئے پنجے مجھے نیچے آتی اتنی دور سے بھی نظر آ جاتے تھے. اس کی آنکھوں کی گرمی مجھے جھلسا رہی تھی. آنکھ دبا دبا کر میں نے لیزا سے کہا. ایک بار تو ایک موٹی سی فائل عین میرے سر سے کچھ انچ دور جا گری. سر اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی بند ہو چکی تھی. میں زیر لب ہنس دیا تو وہ مجھے زخمی کر کے اپنی فرینڈ سے دور رکھنا چاہتی ہے. کتنی معصوم اور بے ضرر تھی نا وہ. اگلی بار فائل کی جگہ ایک چھوٹا سا گملہ آیا جسے میں نے کیچ کر لیا. جو بھی تھا مجھے اس کی ادا اچھی لگی تھی. میں نے گملے کو عزت سے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا. اسے کمرے کے دروازے پر دستک دی. 5ویں بار دستک پر بھی کم ان نہیں کہا گیا تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. بیڈ پر نیم دراز وہ کتاب پڑھ رہی تھی. دکھا تو وہ یہی رہی تھی. یہ گملہ تم نے مجھ پر پھینکا ہے؟ میں اس کے عین سامنے جا کھڑا ہوا لیکن اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یعنی وہ بہت زیادہ خفا تھی. دادی کہتی ہیں لڑکیوں کے دل چڑیا جیسے ہوتے ہیں، ننھے دل، بیچارے دل. گو اس چڑیا دل نے مجھے شیر دل کو کافی نقصان پہنچایا تھا لیکن پھر بھی میں اس وقت یہ مان گیا تھا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا چکی ہے اور وہ انہیں مجھ سے چھپانے کی کوشش میں سر نہیں اٹھا رہی. گملہ مار کر اپنی یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اتنی دور اوپر سے؟ ایسی حالت میں تم اٹھی، ٹیرس تک گئی، گملہ اٹھایا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا. اچھا چلو یہ لو گملہ، سامنے سے مار لو. اسے سر اٹھا کر مجھے دیکھا. آنکھیں تو اس کی خشک ہی تھی لیکن یقیناً چڑیا دل رو رہا ہوگا. ہاں یہ لو، اگر تمہاری خوشی مجھے زخمی کرنے میں ہی ہے تو ہاں ہو جاؤ خوش. وہ ہو گئی خوش. اس نے اپنی خوشی پوری کر لی اور شیر دل چلا اٹھا. امی
اور گملہ میں نے اسے سر پر دے مارا۔ اب ایک انسان ایسے درخواست کر رہا ہے، منت تک کرنے پر آ گیا ہے، تو کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اس منگتے کی منت پوری کر دوں؟ گملہ چھوٹا تھا لیکن پتھر کا تھا۔ جب اس کے سر پر پڑا تو گملہ سلامت رہا، لیکن اس کا سر، وہ صرف سر نہ رہا۔ سر نہ رہا اور سر قلم ہی ہو گیا۔ مجھے تو پھر سے سیدھے سیدھے ڈوب مرنا چاہیے۔ جب ایئرپورٹ سے زخم کھانے شروع کر دیے تھے تو آگے کیسے دلار ملتا؟ دادی ٹھیک کہتی ہیں، گھر سے کھا کر نکلو تو آگے بھی کھانا ملتا ہے۔ ایئرپورٹ پر شمشیریں ملی تھی تو یہاں گملہ کیوں نہ ملتا؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم گملہ اسے حضور پیش کرو اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ شیزا، کرو میرا قیمہ؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مار ہی دے گی۔ اب پتا چل گیا نا، اب جان چھوڑ دے اس ریڈ بیلٹ کی، اس سے پہلے کہ تیرا جسم تیری جان چھوڑ دے۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیتے ہیں، سامنے والے کا سر ایسے گومڑی ہوا ہو تو بات بھی سپریٹ پیناڈول جیسی ہی لگتی ہے۔ اب تو نہیں جائے گا اس کے پاس؟ میں کیوں جاتا اس کے پاس ایک اور گملہ کھانے، ایک اور گھومڑ لینے؟ وہ خود تو کیا سمجھ رہی تھی کہ جب وہ سو کر اٹھتی ہے اور کھڑکی میں آتی ہے تو نیچے اس کے دیوانے دھکم بیل رہے ہوتے ہیں، یا جب وہ سن گلاسز لگا کر سر کو تھوڑا سا اٹھا کر سڑک پر چلتی ہے تو ٹریفک جام کر دیتی ہے، ورنہ ایک تصویر پوسٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر پکڑ دھکڑ مچ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تو فرمائش پر بھی سبزی کے ساتھ دھنیا مفت نہیں ملتا ہوگا، سبزی والے بھی اسے ہاتھ پر چپٹے مار کر بھگا دیتے ہوں گے۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں نے گملہ اس کی فرمائش پہ اس کے سر پر دے مارا تو میری فرینڈ سمیت وہ خود مجھ سے منہ سجا کر کیوں بیٹھا ہے؟ میرا قصور ہی کیا ہے؟ میں نے آج تک اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جو بھی ہوا وہ اتفاق سے ہوا، جتنے بھی حادثے ہوئے وہ اتفاق کے رائے ہیں، یعنی بغیر جانے بوجھے ہوا ہے۔ پھر بھی میری فرینڈز مجھے ذلیل کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں، مجبوراً مجھے اسے سوری کہنا پڑا۔ پھولوں کے ساتھ میں نے اسے سوری لکھ کر بھیج دیا، گویا ساری سوری میرے دل پر کسی بوجھ کی طرح پڑا رہا، لیکن کچھ کام دل پر پتھر رکھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ پتھر سے سر پر گھومڑ پڑا ہوا اور پھر سوری آئے پھولوں کے ساتھ۔ 4 ہفتے اور 3 دن کے بعد پیشانی پر گھومڑ بیٹھ چکا تھا، لیکن ایسے گم گشتہ سوری کی آمد پر وہ بھی اٹھ کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے غیرت دلائی۔ خبردار جو یہ سوری قبول کیا تو اگلے ہی کوریئر سے میں نے پھول اور سوری اسے واپس بھجوا دیے۔ دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا کسی بھی ذریعے سے۔ اسے سوری کے نیچے میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، مجنوں نے بھاگ بھاگ کر لیلا کے لیے صحرا پار کیا ہوگا، فرحات نے نہر نکالی ہوگی، رانجھے نے چاکری کی ہوگی، لیکن ہم یہ سب کیوں کریں؟ وہ سب تو دیوانے تھے، مجھے کیا ضرورت تھی خواہ اتنا مستانہ بننے کی؟ اگلے دن اس کا رکا موصول ہوا۔ پھول کیوں واپس کیے؟ پیسے دو ان پھولوں کے اور کوریئر سروس کے بھی۔ اب اس لڑکی کے لیے میں کیا دودھ کی نہریں نکالوں جو مجھ سے پائی کا حساب لے رہی تھی؟ میں نے پیسے دے دیے، لیکن پیسے بھی واپس آ گئے۔ یہ کم ہے، پورے کر کے دو، بل بھیج دو۔ میں نے رسیدیں بھیج دی، یہاں کوئی $0.5 کم تھا، وہ $0.5 پورا کر کے میں نے بھیج دیا۔ زیادہ پیسوں کی شو مارنے کی ضرورت نہیں شوخے، امیر ہو گئے تو اپنے گھر میں، یہ رکھو اپنے بقایا پیسے۔ 50 سینٹ میرے منہ پر مارنے کے لیے $5 بس کا کرایہ، جتنا پیدل چل کر آئی ہو۔ ہاں، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ عزت نفس اتنی ہی پیاری ہے تو پھولوں کے پیسے کیوں لیے؟ میں نے کہا تھا مجھے پھول بھیجو، اگر بھیج دیے تھے تو کسی گملے میں لگا لیتے، واپس کیوں بھیجے؟ اب بھگتو۔ 2 سال سے تمہیں بھگت تو رہا ہوں، پتہ نہیں کس کا منہ دے کر ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا۔ آفتے بلائیں چڑیلیں یعنی جھمیلے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ تو کس نے کہا تھا اپنی شکل دیکھ کر نکلو؟ بات کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میں سمجھتی نہیں؟ یہ ٹرکس اب پرانے ہو چکے ہیں، تو جو نیا ہے وہ کر لیتا ہوں۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہو، اسے دروازہ کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، اسے بیگ کہتے ہیں۔ ہاں، اب وہ اپنا بیگ ہمہ وقت لے کر گھومتی ہے۔ میں کوئی ڈراورا تو نہیں تھا، لیکن بس میں نے لڑائی کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی لڑکیوں سے کیا لڑنا، آخر ایک دن سب کی طرح وہ بھی مر ہی جائیں گی، بلکہ شاید کچھ پہلے ہی مر جائیں۔ مرنے والوں سے کیسی دشمنی؟ تم بدھو ہو یا دیوانے؟ میں تو بس سیانہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے کہ وہ تمہیں 50 سینٹ واپس کرنے نہیں آئی تھی، وہ یہی واپس کرنے آئی تھی۔ اس نے میرے سامنے پھینکے ایسے سچی
او سچ، جاننے والے جھوٹے، وہ جو بار بار پیسے لینے واپس دینے آ رہی ہے تو وہ دراصل پیسوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے آ رہی ہے۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے؟ میں اتنی سی بات کیسے سمجھتا جب میرے سر پر، میرے دماغ کے قریب و جوار میں ارفع و اعلیٰ اقسام کی نادر و نایاب چوٹیں لگ چکی تھیں تو میں کیسے سمجھتا؟ تمہارا مطلب ہے وہ مجھ سے ملنے آ رہی تھی؟ جبران نے اپنی فائل میرے سر پر دے ماری اور چلا گیا۔ میں بھی چلا گیا۔ اس کے ہاسٹل، شام تھی اور سناٹا بھی۔ وہ شاید ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، ٹیرس پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اب چونکہ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور کافی ہوتی بھی گرم ہے تو میں واپس لوٹ آیا۔ جبران کیا ہے، کچھ بھی سمجھ لیتا ہے۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، اس کی یاد بھی نہیں، بلکہ ان کراہوں سے جو وہ مجھے دیتی رہی تھی۔ اگلے دن میں اسی کلاس میں گیا، 50 سینٹ کا سکہ اس کے سامنے دے مارا۔ یہ پکڑو، یہ چل نہیں رہا۔ چلے گا کیسے؟ اس کے پیر ہی نہیں ہیں، کیونکہ اسے بھی تم نے لنگڑا کیا ہے۔ وہ سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اپنے الفاظ بدل لو یا انداز سمجھے، مجھے عادت نہیں ہے ایسے لہجے سننے کی۔ مجھے تو بہت عادت تھی نا تلواریں اور گھوڑوں کے نال کھانے کی۔ وہ تمہارا نصیب تھے، وہ میرا نصیب تھا تو تم بھی بن جاؤ۔ موٹی سی کتاب کو اسے مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ گو میں ڈرا نہیں، لیکن ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ 4 قدم، 6 قدم۔ یہ 50 سینٹ لو اور بدل کے دو۔ یہی کوئی اس سے 10 قدم دور ہو کر میں نے کہا۔ اس نے سکے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بیگ میں رکھا اور نیا سکہ نکال کر ٹیبل پر زور سے دے مارا۔ یہ لو اور دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اسے دوبارہ اپنی شکل دکھانے کی؟ میں نے اپنا سکہ لیا اور ابھی وہ کلاس سے باہر نکلا ہی تھا کہ میں نے تیزی سے سکہ بیگ سے واپس باہر نکالا۔ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ اس میں کچھ غیر معمولی پن تھا۔ سکے کی ایک طرف شیزہ اور دوسری طرف عہد لکھا تھا۔ جب میں تیزی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی گئی تو وہ کچھ گنگنا رہا تھا اور میرے دیے سکے کو ہوا میں اچھال رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سکہ اس کے سامنے کیا۔ شیزہ اور عہد۔ میں نے اس پر ہم دونوں کا نام لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا تو دور دور تک کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینے کا پروگرام نہیں ہے کہ میرا نام کسی سکے پر کند ہو۔ تمہارا ارادہ ہوا بھی تو بھی تمہارے نصیب میں یہ سب نہیں ہوگا، اس لیے لکھ دیا۔ اب کوئی انسان اگر ایسے فلسفے چھوڑے تو کوئی کیا ہی کرے۔ وہ اتنے غصے میں چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی کہ میں چاہ کر بھی نہیں کہہ سکا کہ لوگ پرپوز کرتے ہیں تو رنگ دیتے ہیں۔ میں سکہ دے رہا ہوں، وہ بھی 50 سینٹ کا، وہ بھی امریکہ میں کھڑے ہو کر۔ بس کیا کروں؟ بچپن میں مجھے چڑیا کا روسٹ کھانے کا بہت شوق تھا، کھایا بھی تھا، اس لیے بس میرا دل۔ سنو شیزا، میں نے کچھ اتنی بلند آواز سے کہا کہ سب چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دور اس کی فرینڈس بھی کھڑی تھیں۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ کیا ہے؟ مس شیزا پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس سکے پر میں نے ہمارا نام اس لیے لکھا تھا کیونکہ میرے پاس رنگ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا تم پاگل ہو؟ کچھ دیر بعد وہ یہ کہہ سکی، ہاں ہو تو چکا ہوں جب سے تمہارے ہاتھوں زخمی ہونے لگا ہوں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور تھوڑا سا جھک گیا۔ مجھے دیکھ کر سب ہنس دی۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ ٹھیک ہے، ڈرامہ بند کر دیتا ہوں، فلم شروع کر دیتا ہوں۔ ہیروئن بنو گی میری؟ میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، تھوڑا سا لہرایا اور مسکرا دیا۔ تم اب ولن تو بن سکتے ہو لیکن ہیرو نہیں۔ اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی اس نے کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ سکے کو اس نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور پھر مٹھی بند کر لی۔ بدلے میں تم مجھے اپنا وہ بیگ دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں۔ 4 قدم دور سے ہی اس نے اپنے بیگ پوری قوت سے میری طرف اچھال دیا اور میں بچ گیا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار میرے ساتھ سب برا ہی ہو۔ جو اچھا تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور جو برا تھا وہ میرے بازو سے لٹک رہا تھا۔ جیسے میں یہ سکہ سنبھال کر رکھوں گی، تم بھی اس بیگ کو سنبھال کر رکھنا۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی بھی تھی، مجھے آج پتہ چلا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ اس بیگ کی قسمت میں کیا لکھا جائے گا۔ میں اسے اپنے زخموں کا بدلہ لے لوں یا یادگار کے طور پر سنبھال کے رکھ لوں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟